السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم انفعنی بما علمتنی وعلمنی ما ینفعنی وزدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ ہم نے جو سبق پڑھا تھا سورۃ البقرہ ہے، آیت نمبر 50 ہے۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ۔ 49 نمبر صورت آیت اور آگے 50 ہے۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ، اور اس وقت کو یاد کرو جب ہم نے نجات دی تم کو، من آل فرعون، آل فرعون سے، یسومونکم، وہ چکھاتے تھے تم کو، سوء العذاب، برا عذاب، بدترین عذاب، یذبحون، وہ بدترین طریقے سے ذبح کرتے تھے، ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو، وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَکُمْ، اور وہ زندہ چھوڑ دیتے تھے تمہاری عورتوں کو، وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے لیے تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی۔ اس حوالے سے پہلی بات یہ ملحوظ رہے کہ تفسیر طبری کے اندر امام ابن جریر طبری رحمہ اللہ نے سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے یہ بات بیان کی ہے۔ فرعون نے اپنے حواریوں سے مشاورت کی کہ بنی اسرائیل کا ایک وعدہ ہے ان سے ابراہیم علیہ السلام کا کہ ان کے اندر جو ہے وہ نسل در نسل انبیاء آئیں گے۔ ظاہر بات ہے اس کا بدیہی تقاضا یہ تھا کہ فرعون کے دین کے اوپر تو نہیں چلیں گے، فرعون کے دین کے سے تو خلاف ہی کھڑے ہوں گے وہ۔ تو اس نے کہا کہ کیوں نہ ہو ہم ان کی نسل ہی نہ رہنے دیں، نہ ان کے بچے بچیں گے، نہ وہ جوان ہوں گے، نہ ان میں کوئی نبی آئے گا۔ اس نے پھر لوگوں کو کھڑا کیا اور ان کو خنجر تھمائے اور کہا جہاں کو بچہ پیدا ہو اس کو کاٹ ڈالو۔ اس انداز سے بنی اسرائیل کے بچے جو ہیں جو بھی پیدا ہوتا اس کو کاٹ دیا جاتا، جو بھی پیدا ہوتا اس کو کاٹ دیا جاتا۔ لیکن بعد میں یہ فرعونیوں کے لیے بھی ایک تشویش کا باعث بن گئی یہ بات، وہ اس اعتبار سے کہ انہوں نے کہا کہ دیکھو ہم تو ان کے جو بچے بھی ہیں وہ مارتے جا رہے ہیں، بوڑھے ان کے مرتے جا رہے ہیں، بچے جو ہیں وہ ہم جوان نہیں ہوتے پہلے مار ڈالتے ہیں، تو ہماری جو محنت مشقت ہے، ہمارے جو کام کاج ہیں وہ تو یہی لوگ کرتے ہیں، ہم تو غلامی کی صورت میں ان سے سارا کام لیتے ہیں۔ تو جب ان کی نسل ہی نہیں بچے گی تو پھر اس کا مطلب سارے کام ہمیں خود کرنے پڑیں گے۔ اس لیے جو ہے پھر انہوں نے مشاورت کر کے یہ طے کیا کہ 1 سال ان کے بچے کاٹ دو، 1 سال چھوڑ دو۔ اس لیے سیدنا ہارون علیہ السلام کی ولادت اس سال ہوئی ہے جس سال فرعون نے یہ فیصلہ کیا تھا بچے نہیں کاٹنے، اور موسیٰ علیہ السلام کی ولادت اس سال ہوئی ہے جس سال یہ فیصلہ تھا بچے کاٹ دیے جائیں گے۔
یہ چیز امام ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے سید عبداللہ بن عباس سے صحیح سند سے نقل کی ہے۔ عام طور پر یہ جو فرعونیہ کا عذاب دینا ہے بنی اسرائیل کو، اس والے سے لوگوں میں ایک خواب مشہور ہے کہ جی قبطیوں کو دیکھا کہ بنی اسرائیل کے محلے سے ایک آگ اٹھی ہے اور وہ قبطیوں کے محلے میں آگ گری، اس نے سب کو جلا کے بھسم کر دیا۔ تو فرعون نے خواب دیکھا، بڑا پریشان ہوا، اس نے اپنے نجومیوں کہانوں کو بلایا، انہوں نے کہا جی یہ جب بنی اسرائیل کے اندر ایک بچہ پیدا ہوگا جو آپ کی سلطنت کے زوال کا باعث بنے گا، تو اس پر جو ہے وہ سیکھ پا ہو گیا، اور اس نے جب بنی اسرائیل کے بچے کٹوانے شروع کر دیے۔ یہ عام لوگوں میں بات معروف ہے، لیکن یہ بات ثابت نہیں ہے، یہ خواب والی بات ہے۔ خواب کی بجائے یہ بنی اسرائیل کا جو ہے فرعون کا اپنے ساتھیوں سے یہ مشاورت کر کے جو ہے وہ وعدہ ابراہیم علیہ السلام کے ان کی نسل میں جو ہے نبی آئیں گے، اس بنیاد پر اس نے جو ہے بنی اسرائیل کو کاٹنا شروع کیا تھا۔ تو پہلی چیز تو یہ ہو گئی کہ اس کا پس منظر یہ ہے، خواب والا جو ہے وہ پس منظر نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ واقعہ جو ہے یہ محرم کے اندر آیا، فرعون کو جو اللہ نے غرق کیا، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، یہ معاملہ جو ہے وہ محرم کے اندر پیش ہے۔ اس پر ہم بات آگے کرتے، پہلے یہ بات پہلی مکمل ہو جائے ایک دفعہ۔ اب یہاں پر لفظ دونوں جگہ ہے، وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ، آگے بھی آ رہا وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ۔ تو آل سے مراد کیا ہے؟ بالاتفاق یہاں آل فرعون سے مراد فرعون کے حواری، اس کے ساتھی، متبعین، اس کی قوم، اس کے پیروکار۔ یہ لفظ آل قرآن مجید کے اندر 3 معانی میں استعمال ہوا ہے۔ نمبر 1، آل بمعنی قوم، پیروکار، متبعین، جیسے یہاں پر ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ۔ اور دوسرا ہوتا ہے آل بمعنی قرابت دار، قریبی رشتہ دار، جیسے کہ قرآن مجید کی آل ابراہیم اور آل عمران کا ذکر ہے۔ تیسرا ہوتا ہے آل بمعنی اہل، گھر والے، جس کے اندر بیوی بھی، بچے بھی، پوتے بھی، پوتیاں بھی، دادا بھی، نانا بھی، بڑوں سے لے کے چھوٹے گھر کے تمام افراد جو ہوتے ہیں وہ اہل میں، سارے گھر والے جو ہوتے ہیں اس کو آل، اہل کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور سوال ہے، پھر نبی علیہ السلام کی آل سے مراد کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل سے مراد کون ہے؟ اس حوالے سے امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے جلاء الافہام کے اندر 4 قول نقل کیے ہیں، جس میں سے پہلا قول یہ ہے کہ آل رسول سے مراد جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ آل رسول سے مراد نبی علیہ السلام کے قرابت دار ہیں، قریبی رشتہ دار۔ تیسرا یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل سے مراد قیامت تک آپ کے آنے والے پیروکار، متبعین جو ہیں وہ سارے مراد ہیں۔ چوتھا قول یہ ہے کہ کون جو ہے آپ کے جو ہے امتیوں میں سے اولیاء، اتقیاء، ازکیاء، صلحاء جو ہیں وہ آل سے مراد ہیں۔ امام قیم نے بڑی تفصیل، ابن قیم رحمہ اللہ نے تفصیلی بات کی ہے، سب کے دلائل بھی دیے ہیں، جو کہتے ہیں قرابت دار کہتے ہیں ان کے دلائل کیا، جو ازواج مطہرات کو شمار کرتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، جو اولیاء، اتقیاء، ازکیاء کو شمار کرتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں، اور جو لوگ جو ہے پوری امت کو آل رسول میں شمار کرتے ہیں ان کے دلائل کیا ہیں۔ یاد رکھیے صحابہ اکرام میں سے ایک تو واضح روایت وہ ہے کہ زید بن ارقم رضی اللہ تعالی عنہ والی، جس میں ہے کہ ان سے پوچھا گیا کہ کیا انا نساء، کیا نبی علیہ السلام کی بیویاں آپ کے اہل آل میں شامل ہیں؟ فرمایا نبی علیہ السلام کے اہل بیت، انا نساءہ من اہل بیت ہی، نبی علیہ السلام کی بیویاں نبی علیہ السلام کا اہل بیت ہیں، لیکن یہاں مراد وہ لوگ ہیں من حرم علیہ صدقہ، آل رسول سے مراد وہ ہیں جن پہ صدقہ حرام ہے، جن کی صدقہ لینا جائز
نہیں ہے۔ جو کون ہے؟ وہ ہیں نبی علیہ السلام کے چچاؤں کی مسلم اولاد۔ مثال کے طور ابو طالب مسلمان نہیں ہوا، طالب ان کا بیٹا مسلمان نہیں ہے، وہ آل رسول میں شامل نہیں ہے۔ البتہ آل علی، آل جعفر، آل عقیل، آل عباس، آل جعفر، چچا عباس کی ساری اولاد، چچا جعفر کی ساری بھائی جعفر کی اولاد، یہ سارے جو ہیں یہ آل رسول میں شامل ہے جن پہ صدقہ حرام ہے۔ اب یہ تو بھی اتفاق حرام ہے، لیکن کیا نبی علیہ السلام کی بیویاں ازواج مطہرات آل میں شامل نہیں ہیں کہ جن کے اوپر صدقہ حرام ہے؟ صحیح بات یہ ہے کہ یاد رکھو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں بھی آل رسول میں شامل ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات پر بھی صدقہ حرام ہے۔ نبی علیہ السلام خود بھی اپنی بیویوں کو اپنی آل شمار کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات بھی خود کو آل رسول جو ہیں وہ شمار کرتی تھی۔ مثلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، اللہ آل محمد کا رزق جو ہے وہ پورا پورا سا برابر کرتے ہیں کہ وہ کھائیں اور ساتھ طرح شکر ادا کریں۔ تو آل محمد سے مراد کون ہے؟ آپ کی بیویاں اس حدیث میں بال اتفاق بیویاں ہیں۔ اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے قربانی کی تو نبی علیہ السلام نے دعا کی اللہم ھذا انی ھذا عن محمد و آل محمد، یا اللہ یہ قربانی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد سے کیا کر لے؟ قبول فرما لے۔ اسی لیے بال اتفاق نبی علیہ السلام کی بیویاں آل سے مراد ہے۔ اور جہاں تک معاملہ ہے ازواج مطہرات کا، ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا خود بیان کرتی ہیں، کتاب السنہ امام خلال کی ہے، اس کے اندر جو ہے امی عائشہ کا یہ قول موجود ہے انا کنا آل محمد لا تحل لنا الصدقہ، ہم نبی علیہ السلام کی بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل ہیں، ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ پھر خالد ایک بہت بڑا گورنر تھا وقت کا آدمی تھا، اس نے جو ہے خالد بن زید تھے غالباً، انہوں نے نا ایک گائے صدقے کی بھیجی ام المؤمنین امی عائشہ رضی اللہ عنہا کے بعد، یہ بھی نبی شعبہ وغیرہ میں۔ جب ماں جی کو پتا چلا کہ صدقے کی گائے ہے تو امی جی نے واپس کر دی وہ گائے، فرمانے لگی انا آل محمد، ہم آل محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم، لا تحل لنا الصدقہ، لہذا ہمارے لیے صدقہ حلال نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام کی بیویاں جو ہیں وہ بھی آل رسول میں شامل ہے، ان کا بھی صدقہ کیا ہے؟ حرام ہے۔ ہاں البتہ ایک اشکال رہ جاتا ہے کہ بریرہ رضی اللہ عنہ کو گوشت ملا تو اس صدقے کا گوشت تھا، جب نبی گھر میں آئے نا تو دیکھا گوشت تھا، تو آپ نے کھانا مانگا تو کھانا وہ آپ کو اور چیز سے دیا گیا، تو آپ نے کہا وہ تو میں نے گوشت دیکھا تھا پک رہا تھا، تو کہا گیا جی کہ وہ اہدیت لبریرہ، وہ تو بریرہ کو جو ہے وہ تصدقت علی بریرہ، وہ تو بریرہ کو صدقہ ملا تھا، ما لہا صدقۃ ولنا ہدیۃ، بھائی بریرہ کو صدقہ ملا نا، آگے تو وہ ہمارے لیے تحفہ ہے، ہمارے کو وہ ہمیں خود دیتی ہے یا پیش کر دیتی ہے تو وہ اس کے ساتھ ہم کھا سکتے ہیں۔ تو کہتے ہیں وہ بریرہ لونڈی تو امی عائشہ کی ذات کرتا تھی نا، تو جبکہ جو حکم آل رسول کا ہے، آل رسول کے غلاموں کا بھی وہی حکم ہے کہ ان پہ صدقہ حرام ہوتا ہے۔ اب جو لوگ اس بات پہ ہیں کہ نبی علیہ السلام کی بیویاں آل رسول میں نہیں ہیں، وہ کہتے دیکھیں آل رسول کا حکم جو ہے ان کے غلاموں کا حکم بھی وہی ہوتا ہے، جس طرح آل رسول پہ صدقہ حرام ہے ان کے غلاموں پہ بھی صدقہ حرام ہے۔ تو بریرہ رضی اللہ عنہ کو صدقہ ملنا تو واضح ہے۔ تو یاد رکھیے یہاں ایک بنیادی ٹیکنیکل فرق ہے، ازواج مطہرات اصل میں تو آل رسول نہیں تھی، نبی علیہ السلام کے عقد میں آنے کے بعد، نکاح میں آنے کے بعد نبی علیہ بیوی بننے کی وجہ سے آل رسول بنی ہے، اس سے پہلے آل رسول تو نہیں تھی۔ تو لہذا یہ جو غلاموں والا حکم ہے نا کہ ان کے غلاموں بھی صدقہ حرام ہے، یہ اس آل رسول کا حکم ہے جو طبعاً اصلا ہی
یعنی جو خاندانی طور پہ آل رسول ہے، نبی کی بیویاں نبی کے عقد میں آنے کی وجہ سے آل رسول میں شمار ہوئی ہیں، اس لیے یہ ان کا حکم جو ان کا حکم جو ہے یہ ان کے غلام بالطبع ہیں، اصلاً نہیں ہے. جیسے آل جعفر ہے، آل عقیل ہے، آل علی ہے، آل عباس ہے، تو ان کا حکم جو ان کے غلاموں کا حکم بھی وہی ہے، یہ خاندانی طور پہ آل رسول میں سے. تو نبی کی بیویاں نبی کے عقد کی وجہ سے آل رسول ہیں، تو لہذا اسی اعتبار سے ان کے غلاموں کا حکم ان سے مختلف ہے کہ یہ انہی کے تابع ہیں. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اب یہاں پر ایک آخر اشکال باقی ہے آل رسول پر. درود شریف ہم پڑھتے ہیں اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. آل محمد سے مراد کیا ہے؟ کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر بہت سارے رافضی بھی ہیں جو اعلانیہ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں جو ہے وہ بےہودہ بکواس بھی کرتے ہیں، گندازیاں بھی رکھتے ہیں، اور ایڑیاں اٹھا اٹھا کے بس جب تھک گئے ذاکرین تو صلوات بر آل محمد لوگوں نے درود پڑھنے تے لا چھڈیا تے آپ چرس دا کش لاؤن لگ پوے. تو یہ صلوات بر آل محمد سے مراد کیا ہے؟ اب یہ چیز یاد رکھیے، یہاں درود شریف میں بھی آل محمد سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، آپ کی اولاد ہے. دیکھو نا درود پورا پڑھی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی. یہ درود شریف میں آل ابراہیم سے مراد کون ہے؟ درود ابراہیم میں پڑھتے ہیں، اس میں پڑھتے ہیں کما صلیت علی ابراہیم وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل. یہ آل ابراہیم کون ہے؟ اب جب آپ اسی درود شریف کے لیے باقی طرق احادیث کو جمع کریں گے تو یہ خود ہی احادیث میں اس بات کی وضاحت ہے کہ درود شریف کے اندر آل رسول سے مراد نبی علیہ السلام کی بیویاں اور آپ کی اولاد ہیں. بیویاں بھی آل میں. دلیل صحیح بخاری کے اندر درود ہے اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد وازواجہ وذریتہ. وازواجہ تو آل محمد کی وضاحت ہے، اللہم صلی علی محمد وازواجہ وذریتہ کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. تو درود جو ہم پڑھتے ہیں اس میں آل سے مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں سے دودھ پڑھیں، دعا کریں. تو یہ بھی تو شعور ہونا چاہیے نا، ہم دعا کر کس کے لیے رہے ہیں؟ چلیے جی. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور جب ہم نے پھاڑ دیا تمہاری وجہ سے دریا کو. جیسے موسیٰ علیہ السلام تھے نا، قوم کو لے کر کے آیا، جیسے سورۃ الاعراف کے اندر، سورۃ شعراء میں بھی اس کی تفصیل موجود ہے. تو موسیٰ علیہ السلام جب پہنچے تو پیچھے فرعون کے لشکر بھی آنے لگ گئے. تو لوگ جو تھے پریشان ہو کہنے لگے انا لمدرکون، موسیٰ علیہ السلام جو مر گئے، اب تو قابو آ گئے، جو ہے ہم تو پکڑے گئے کیونکہ پیچھے فرعون ہی آ گئے ہیں. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ کے بندو صبر کرو، واستعینوا باللہ، اور صبر کرو. پھر اللہ نے جو ہے وہ دریا سے رستے بنا دیے. موسیٰ علیہ السلام وہاں سے گزر گئے، فرعون اس کے حواری آئے، قوم فکان کل فرق کالطود العظیم، پانی کا ہر حصہ جو تھا نا وہ بلند جو ہے وہ پہاڑ کی مانند جو ہے وہ بن گیا. اور وہ فرعون جب درمیان میں آئے تو اللہ نے پانی ملا دیا، پھر گوتے جو ہے وہ کھا کر کے یہ مرے. یہ تفسیر سورۃ شعراء کے اندر بھی ہے اور سورہ اعراف کے اندر بھی موجود ہے. وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، پس ہم نے نجات دے دی تم کو. وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے غرق کر دیا فرعونیوں کو. وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، حالانکہ تم دیکھ، یعنی دیکھو کتنا بڑا ہم تم پہ احسان کیا، تمہیں پانی سے جہاں سے گزارا، وہیں پہ تمہارے دشمنوں کو ہلاک بھی کیا، اور یہ منظر تمہارے اکابر تمہارے بڑوں کے سامنے ہوا. اب یہ واقعہ جو ہے فرعونیوں کے غرق ہونے کا، یہ 10ویں محرم الحرام کو پیش آیا ہے.
مکے کے اندر تو لوگ پہلے بھی عاشورہ روزہ رکھتے تھے. مدینے میں جب نبی علیہ السلام آئے نا، دیکھا کہ یہودی لوگ جو ہے عاشورے کا روزہ رکھتے ہیں 10ویں محرم الحرام. تو نبی علیہ السلام نے پوچھا بھی کیوں بھائی تم کس چیز کا روزہ رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا ھذا یوم نجی اللہ موسیٰ من فرعون، یہ جو موسیٰ علیہ السلام کی نجات کا دن ہم اس چیز کا روزہ رکھتے ہیں. نبی علیہ السلام فانا احق بموسیٰ منکم، بھئی میں تم سے موسیٰ علیہ السلام زیادہ کرتا. موسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کے نبی، میں بھی اللہ کا نبی، موسیٰ علیہ السلام ہمارا بھائی ہے. تو نبی علیہ السلام فصامہ، نبی نے روزہ رکھا. تو جب آخری سال تھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لئن بقیت لأصومن التاسع، میں زندہ رہا تو ضرور 9 کا روزہ رکھوں گا. اب اہل علم میں ایک اختلاف ہے کہ روزہ جو عاشورے کا ہے یہ 9 کا ہے کہ 10 کا ہے. بھئی روزہ تو 10 کا ہی ہے، کیونکہ اصل تو جو نجات کا دن ہے وہ 10 ہی ہے. ھذا یوم نجی اللہ موسیٰ، نجات کا دن تو 10 ہی ہے، 9 تو نجات کا دن نہیں ہے. 9 تو بطور مخالفت ہے کیونکہ یہودیوں کی موافقت ہو رہی تھی 10 میں. اب اگر 10 چھوڑتے ہیں تو عاشورہ جائے گا، اگر 10 کا روزہ خالی رکھتے ہیں تو موافقت لازم آتی ہے. اب اس لیے ایسا انداز اپنایا جس کے اندر عاشورہ بھی قائم رہے اور مخالفت بھی ہو جائے. جیسے ہفتے کا دن ہے اس کی تعظیم یہودی کرتے ہیں، خالی ہفتے کے دن کا روزہ رکھنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہوا ہے. اب دیکھو ایک بندہ جو مسلم داودی رکھنا چاہتا ہے، کوئی دیگر روزے رکھنا چاہتا ہے، مسلسل مہینے کے 3 روزے رکھنا چاہتا ہے، تو کیا خیال ہے اگر وہ جمعہ ہفتہ 3 دن روزے رکھ رہا ہے تو کوئی عیب نہیں ہے. لیکن خالی ہفتے کا روزہ رکھنا وہ ممنوع ہے. لیکن ہفتے کے ساتھ اتوار ملا کے رکھ لو یا ہفتے کے ساتھ جمعہ ملا لو، کوئی عیب نہیں ہے. مخالفت ہو جائے گی، یہودیوں کی مخالفت آئی ہے. تو اسی لیے ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا جی کہ اگر 7 روزہ رکھیں گے تو پھر مخالفت نہیں ہوتی، حالانکہ ہفتے کے دن مخالفت ہے کہ نہیں ہے. ویسے بھی یہ مفہوم مشتبہ یا اللہ وغیرہ کچھ حدیث سے بھی واضح ہوتا ہے جس کے اندر یہ بات ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام لئن بقیت لأصومن التاسع مخافۃ ان تفوتنی العاشوراء، اگر میں زندہ رہا نا تو آئندہ 9 کا روزہ رکھوں گا اس ڈر سے کہ کہیں جو ہے میرا عاشورہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو جائے، عاشورہ رہ نہ جائے. تو عاشورہ تو آپ نے بچانا تھا، عاشورے کو بچانے کے لیے آپ نے 9 کا روزہ رکھا ہے. ہمارا جو نقطہ نظر ہے جس بات پہ ہمارا اطمینان وہ یہی ہے کہ عاشورے کا روزہ اصل 10ویں کا 9ویں کا ساتھ بطور مخالفت ہے اور دونوں رکھنے چاہیے. اور اس کے علاوہ یہی سلف کا موقف ہے، سابقہ متقدمین کا بھی ہے. ہمارے ہاں بعض اہل علم جو ہیں شاہ نورپوری رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے تلامذہ اکثر جو ہیں وہ اسی بات پہ ہیں کہ صرف 9 کا روزہ ہے. لیکن جو امام ابن قیم وغیرہ بعد کے متقدمین ہیں وہ سارے اسی بات کے قائل ہیں کہ 9 اور 10 کا یہ روزہ ہوگا. چلیے جی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور جب ہم نے وعدہ کیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 لیلۃ 40 راتوں کا. پہلے وعدہ 30 راتوں کا تھا، پھر ثم اتممنا بعشر، تو فتم میقات کہ پھر جو ہے اللہ نے 10 دن اور بڑھا کے 40 دن کر لیے. اب یہاں پر ہمارے ہاں اہل بدعت بھی آ جاتے ہیں. ہر بندہ جس نے کوئی نہ کوئی اپنی بدعت کا اختراع کیا ہوتا نا تو وہ کوئی نہ کوئی لوچ ضرور تل دیتا ہے. مثال کے طور پہ یہ 6 روزہ 40 روزہ یہ جتنے بھی چلے والے ہیں نا وہ 40 روزے نو بھی یہاں سے کشید کرنے لگے تھے. موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے بعد تورات لینے گئے تو 40 روز کے لیے گئے تھے، لہذا آپ نے رائیونڈ بھی جانا تو 40 روزہ جو لگانا چاہیے. پہلے 6 روزہ لگانا ہے پھر 40 روزہ لگانا ہے. حالانکہ اس کا بدعی چلوں کے ساتھ کیا تعلق ہے؟ کیونکہ وہ دین کی تبلیغ تھوڑی ہے، وہ تبلیغ ہے 6 نمبروں کی، اور 6 نمبروں کی آڑ میں ساری تبلیغ جو لوٹا بستر اٹھا کے کی جاتی ہے، یاد رکھو یہ ساری صوفی ازم کی تبلیغ ہے جس کے اندر آتے اوپر قرآن کی آیت ہے، نیچے صوفیہ کے کفریہ شرکیہ واقعات گمراہی کے واقعات ہیں. شہد کے اندر زہر ملا کے امت کا عقیدہ اور ان کے جو معاملات کا ستیہ ناش کیا جاتا ہے. یہ جتنی فضائل اعمال ہے، یہ جتنی فضائل صدقات ہے، یہ جس کو فضائل اعمال صدقات کہتے ہیں، یہ بدترین گمراہی والی چیزیں ہیں
جن کے اندر جو ہے وہ قرآن کے اوپر آیت ہوتی ہے، نیچے فوائد پڑھیں گے، صوفیہ کے گمراہ واقعات اور نفس کشی کے واقعات، صوفیہ کے جو ہیں وہ تہذیب نفس کے واقعات اور قرآن کے منافی واقعات، شرک سے بھرے واقعات، ایسی گمراہیوں سے لبریز یہ چیزیں ہیں جس کے اندر تعلیم بھی ساری صوفیزم کی ہے اور تعلیم بھی قرآن و سنت کی نہیں ہے۔ 6 نمبروں کے اندر مبند ہے کہ آپ نے اکرام مسلم فلاں فلاں فلاں، اس کے بعد آپ نے تبلیغ آپ نہیں کر سکتے، لہذا یہ وہ تبلیغ نہیں ہے جس کے لیے اللہ نے کھڑا کہ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اس لیے ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور، اوپر سلوگن تو یہ ہے اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا یقین، اور عملی کردار کیا ہے؟ جب پوری دنیا سے نا امید مایوس ہو جاؤ تو فضائل صدقہ پڑھ کے دیکھو تو سب سے جب نا امید ہوگے جا کے سب ایک قبر سے مانگ لو۔ کدھر گیا وہ سلوگن؟ اللہ سے سب کچھ ہونے کا یقین، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا، یہ قبر والا کیا ہے؟ مردوں سے تجھ کو امید خدا سے نا امیدی، بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے؟ تو یہ چیزیں بھی سمجھنی چاہیے۔ ہمارے یہاں بڑا سے لوگ بیچارے پھنس جاتے سادے لوگ، وہ یہ تبلیغ تو کرتے ہیں نا جی، وہ تبلیغ کی چیز کرتے ہیں، کبھی یہ شرک کی تردید نہیں کرتے نظر آئیں گے آپ کو۔ کبھی کی دربار پہ گئی ہے جماعت کو؟ محلے کی مسجدوں کے اندر آگے بیٹھ دو جو پہلے نماز پڑھنے آئے ہوئے ہیں، دربار پہ جا کے ڈیرا لگاؤ نا، سمجھاؤ نا ان کو، کیوں نہیں سمجھاتے؟ یہ وہ 6 نمبر میں شامل نہیں ہے، قبر پرستی کی تردید شامل نہیں ہے 6 نمبر میں، مردہ پرستی کی تردید شامل نہیں ہے 6 نمبروں میں، اس لیے کبھی بھی کسی دربار پہ جا کے تبلیغ نہیں ہوگی، ان چیزوں کا ارادہ نہیں ہوگا تبلیغ جماعت پہ، کبھی بھی جہاد بیان نہیں ہوگا، کیوں؟ 6 نمبروں میں شامل نہیں ہے، ورنہ پھر جو ہے وہ اسرائیل کے اور دیگر ریویزے نہیں لاٹ ہوں گے پھر وہ۔ اس لیے افغانستان پہ بمباری ہوئی، سارے کچھ امریکہ نے پوری بدماشی کی، اپنا پورا لاؤ لشکر لا کر کے، کوئی آپ دیکھ رہے حاجی عبدالوہاب فوت ہو گیا، حاجی عبدالوہاب سے پہلے ان کے جتنے تبلیغی امیر زندہ موجود تھے، ماں بشمول طارق جمیل کے، کسی کا آپ کو امریکہ کی مذمت میں، افغانستان کی حمایت میں آپ کو بیان نہیں ملے گا تبلیغی جماعت کا۔ کیوں؟ اگر کیا تو پھر ان کے اوپر چھاپ آ جائے گی جہاد والی دیگر معاملے کی، تو اس لیے ہمارے پھر ویزے متاثر ہوں گے، پھر امریکہ جانا بند، پھر اسرائیل جانا بند، پھر وہ سارے معاملے متاثر ہوں گے، تو یہ چلے کشید کرتے پھر دوسرا ٹبر آ جاتا ہے جی 40 کا عدد بڑا اہم ہے جی۔ موسیٰ علیہ السلام جو گئے تھے نا وہ تو رات رہنے، تو 40 دن جب وہاں ٹھہرے تھے، فلاں جو کام ہوا نا وہ 40 دن ٹھہرے تھے۔ اچھا جی، تو پھر 40 کے ہاں ثابت آ گیا کہ مرنے کے بعد میت کے سالے ثواب کے لیے 40ویں دن جو ہے نا جی وہ کھان پین دا نمک کھکھن کرنا چاہیے، یہ کہاں سے آ گیا؟ وہ جی فلاں ایک بزرگ فرماتے ہیں، ان بزرگوں نے کہا، وہ سمر عباس ہے نا، وہ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ بدتمیز بریلوی مولوی ہے، وہ بھی سوشل میڈیا لگا ہوتا ہے، اور جی فلاں کام ہوا 40 دن ہوا، فلاں کام ہوا وہ 40 دن بعد ہوا، تو وہ 40 کا عدد بڑا اہم ہے، لہذا میت کے سالے ثواب کے لیے 40واں دن اس لیے مقرر کیا ہے کیونکہ فلاں بزرگ فرماتے ہیں کہ 40 دن تک جو ہے وہ روح پڑی رہتی ہے، 40ویں دن میت کے جنتی اور جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے۔ تو پھر کل کا واسطے کیتا جی 30 دن، پھر سادہ کا واسطے کیتا جی، ہائی تو فیصلہ ہونا ہی کوئی نہیں ہوتا جتی کو، پھر مطلب اگر وہ فیصلے دن اتنے کوئی معاملہ سالے ثواب کرنا تھا تو پھر 30 دن کیوں کیا؟ ہندوؤں کو طرح 30 دن بھی، ہندوؤں کے دن 7ویں دن بھی، پھر 7واں بھی، پھر 9واں بھی، 10واں بھی، پھر اب 40واں بھی۔ پھر فلاں بزرگ ایک فرماتے ہیں کہ اس دن جو ہے اس کا فیصلہ ہوتا ہے، لہذا اس کو لیے سالے ثواب کرو تاکہ وہ جنت میں چلا جائے۔ او بھئی پہلے یہ بتاؤ وہ بزرگ شریعت ہے، اس کو کس نے بتایا؟ قرآن میں تو نہیں ہے کہ 40ویں دن میت کے جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں کہا کہ میت کے جنتی جہنمی ہونے کا فیصلہ 40ویں دن ہوتا ہے، اصحاب محمد سے تو یہ بات منقول نہیں ہے، یہ معاملہ تو سارا برزخی اخروی ہے، یہ تو جو ہے وہ ایمان بالغیب سے ہے، جس کی جو ہے جس کو جاننے کا ذریعہ صرف یہ الہی ہے۔ تمہیں کس بزرگ کو کس نے بتا دیا کہ 40ویں دن جو ہے وہ عذاب میں تخفیف عذاب کا فیصلہ ہوتا ہے یا جنت جنم کا فیصلہ ہوتا ہے؟ یہ ہے وہ وغرہم فی دینہم ما کانوا یفترون، عیسائی جو کہ گمراہیوں کا وجہ کیا تھی؟ یہ خود ساختہ کہانیاں، قصے، یہ کہاوتیں، یہ کرامتیں، یہ وہ چیز ہے جس نے
پہلی امتوں کو گمراہ کیا. یہی وہ 40 کی بنیاد بیان کرتا ہے ثمر عباس جو ہے, اور کہتا ہے جو بزرگ نے فرمایا اس دن فیصلہ ہوتا ہے, اور جو دلائل ہے فلانا کام 40ویں دن ہوا, فلانا کام 40ویں دن ہوا. اور بھائی 40ویں دن ہوا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا؟ کیا آپ کے دور میں صحابہ فوت نہیں ہوئے؟ کیا آپ کے دور میں جو ہے وہ آپ کے عزوکار فوت نہیں ہوئے؟ ماں فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالی سے علی کی والدہ, آپ کی چچی جان, آپ کے لیے ماں کا درجہ رکھتی تھی, مومنہ تھی, وہ فوت نہیں, 40واں دن نہیں آیا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی پہ نہیں آیا؟ کیا آپ کے بچوں پہ نہیں آیا؟ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جو ہے حمزہ پہ نہیں آیا؟ کیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسوں پہ نہیں آیا؟ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو کام کیا, جس چیز کے اسباب ذرائع حالات موجود, لیکن اس کے تقاضے موجود, اس کے باوجود رسول اللہ نے وہ کام نہیں کیا. تو وہ نہ کرنا کیا ہوتا ہے؟ سنت, سنت ترکیہ. ہم نے پہلے بھی آپ کو یہ بات بیان کی تھی. تو اس لیے جو ہے یہ سادہ لو عوام کو بیچاروں کو بیوقوف بنا کے, تو صرف ہوتا کیا ہے, وہ اپنے پیٹ کی جہنم برنی ہوتی ہے, کہ جس کے لیے لوگوں کو بیوقوف بناتا ہے کہ کھائی جاؤ بھی کھائی جاؤ, ٹھڈا نو بدائی جاؤ. کل جڑا کرے گا وہ ساتا بھی تے بھرے گا, ساتا جڑا بھرے گا وہ چاریاں بھی تے کرے گا, اینے جنوں کو اور بھی مردود نہیں مرے گا. چلیے جی. وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً, اور جب ہم نے وعدہ لیا موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا. ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ, موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہ گئے, ادھر سامری نے قوم کے زیور اکٹھے کیے, اور اس سے جو ہے وہ ایک گائے بنائی, بچڑا بنایا, اور جو ہے جب ہوا گزرتی تو اس سے جو ہے آواز پیدا ہوتی. اس نے کہا موسیٰ علیہ السلام ادھر گئے ہیں, بچڑا معبود تمہارا ادھر ہے. اب یہاں پر ایک بات بڑی قابل غور, ثم اتخذتم العجل من بعد, پھر تم نے پکڑ لیا بچڑے کو اس کے بعد, یعنی بطور معبود پکڑے, وانتم ظالمون, حالانکہ تم شرک کرنے والے. یہاں ظلم سے مراد شرک ہے, کیونکہ گسالہ پرستی, گاؤں پرستی, یہ کیا ہے؟ شرک ہے. تہذیبوں کا انسانوں پر بڑا گہرا اثر ہوتا ہے. شریعت نے کیوں کہا ہے کہ عیسائی بستیوں میں غیر مسلموں کے اندر رہنے کو ناپسند کیوں کیا ہے؟ نعرے آتا جی میں نے امریکہ کی نیشنلٹی مل گئی, گرین ہولڈر ہے, ساری زندگی وہاں پہ خود حضرت صاحب دیندار ہوتے ہیں, اگلی نسل ساری بے دین ہوتی ہے, اور ساری کا بیڑا غرق ہو چکا ہوتا ہے. آپ اپنے بچوں کو مار نہیں سکتے, آپ اپنے بچوں کو اس تربیت نہیں کر سکتے, آپ اپنے بچوں اپنی مرضی نہیں کر سکتے. اسکول میں وہ جو چاہیں بدکاری کریں, منہ کالا کریں, آپ کو ان کو قانونی حق حاصل ہے. یہ تہذیبوں کا بڑا گہرا اثر. اب دیکھو نا, بنی اسرائیل ایک عرصہ غلامی میں رہے تھے مصر کے اندر, فرعونیوں کی غلامی کے اندر, اور اس تہذیب کا اثر کیا ہوا؟ اس تہذیب کا اثر یہ ہوا کہ وہ قوم مصری بت پرست بھی تھے اور گسالہ پرست بھی تھے, کیونکہ مصری تہذیب اور ہندی تہذیب میں بڑا گہری مماثلت ہے. جیسے ہمارے ہندوستان میں ہے نا, بت پرست بھی ہیں اور گاؤں ماتا بھی ہے. مصری تہذیب میں بھی یہ دونوں چیزیں تھی, گسالہ پرستی بھی تھی اور بت پرستی بھی تھی. اسی لیے جب موسیٰ علیہ السلام قوم کو لے کر کے آئے نا, تو وہ جب دیکھا کہ پاس سے گزرے کہ الا قوم یعکفون علی اصنام لہم, وہ اپنے بت کے اوپر جو ہے وہ مجاور بن کے بیٹھے ہوئے تھے, کہ موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے اجعل لنا الہا کما لہم, اور ظالموں کو تمہیں رب نے کتنی عزت دی, اور نسل در نسل نبی زادی ہو, غلامی میں رہ کے تمہارا ذہن اتنا غلامانہ بن گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے دیکھو نا ان کا رب سامنے نظر آ رہا ہے, اجعل لنا الہا کما لہم آلہہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا انکم قوم تجہلون, اور آگے گسالہ پرستی, چونکہ وہ قوم وہ بھی تھی تو وہ رہ کے نا اس قوم میں, تو پھر وہی چیزیں دماغ پہ چھائی ہوئی تھی, اس لیے کبھی بت پرستی کا مطالبہ ہے تو کبھی گسالہ پرستی کا. ہماری قوم میں بھی کیا ہے, ساری زندگی گزری ایک عرصہ بر صغیر پاک و ہند میں ہندوازم کے ساتھ, ہندی تہذیب کے ساتھ زندگی بیت گئی. اب آزاد ہوئے پوری صدی ہو گئی, 75 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا پاکستان آزاد ہوئے. کیا خیال ہے پاکستانیوں کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پہ ملک لے کر کے کیا ہندی تہذیب جو اس کے سارے اثرات مٹ گئے؟ کون سا کام ہے جو ہمارے مسلمانوں کے اندر وہ نہیں ہے؟ ان کی مرنے کی رسمیں, جینے کی رسمیں, یہ کل ساتا چالیا, یہ سارا وہی ہے جو ہندو جب مرنے کے بعد 30 دن کرتے ہیں, 7 دن 40 دن کرتے ہیں, صرف کیا پوچھا تھوڑا پھیر لیا کہ تھوڑا سا اس کو اسلام کا ٹھپا لگا لیا بس.
اسی طرح وہ جنازہ اٹھائیں گے تو وہ نعرہ لگاتے ہیں رام رام، میں نے کہا نہیں تھوڑا جا کم بدلو، نعرہ جو ہے کلمہ شہادت، وہ رام رام کا نہ لگا دینے کلمہ شہادت کر لیا. باقی رہ گئی رسمیں، اگر شادی کی کیا مائیوں، کیا جو ہے وہ مہندی، اور کیا جناب سیرا، کیا گانا، اور کیا اس کے بعد جو ہے وہ لاگ سسٹم، اور کیا مائیوں، یہ سارا کیا ہے مسلمانوں کی رسمیں ہیں. تو یہ چیز بھی ہم سب کو سوچنی چاہیے. جیسے ماحول میں آپ رہیں گے ویسا آپ کے اوپر رنگ چھائے گا. بنی اسرائیل کے اوپر بھی یہ جو معاملہ تھا عقیدے کی بربادی کا بھی، اس کے اندر بھی یہی وجہ بنی تھی کہ وہ ہندی تہذیب میں رہ کر کے ان کے اوپر وہ تہذیب چھا چکی. تہذیبوں کے اثر بڑے گہرے اور بڑے دور دیر پا ہوتے ہیں. تو ہمارے ہم بھی اس کا عملی رنگ آپ کے سامنے موجود دیکھ لیں. چلیے جی، تو اسی وجہ سے وہ جلدی گسالہ پرستی میں پھنس گئے. جو ہے وہ ہارون علیہ السلام نے روکنے کی کوشش کی تو وہ قوم بفر گئی. تم آیا ثم اتخذتم العجل من بعد وانتم ظالمون ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے جو ہے وہ معاف کر دیا تم کو، درگزر کر دیا ہم نے تم سے. من بعد ذالک، اس کے بعد، کس کے بعد؟ من بعد ذالک یعنی اے القتل، کیونکہ دوسری جگہ پر ہے آگے ہی اللہ نے فرمایا نا کہ یہ تو جو ہے یہ توبہ اب تمہیں اس شر سے کرنی پڑے گی. دیکھو یہ اللہ کا قانون ہے، ہر چیز کے معاملات مختلف ہوتے ہیں. یہ ہے جو ہے بنی اسرائیل کے اندر بھی یہ ضابطہ اور قانون تھا کہ جس طرح شادی شدہ زانی ہونا تو اس کو رجم کیا جائے. یہ بنی اسرائیل میں بھی قانون تھا، ہماری شریعت میں بھی قانون ہے. اسی طرح بنی اسرائیل کے اندر شرک جو تھا اس کی سزا بھی قتل تھی، جیسا کہ آگے آیت میں آ بھی رہا ہے. تو یہ جو اللہ نے معافی کا ذکر کیا نا ثم عفونا عنکم من بعد ذالک، پھر ہم نے معاف کر دیا، درگزر کر دیا تم سے اس کے بعد. تو کس کے بعد؟ یہ قتل کے بعد، شرک کرنے والوں کے قتل کے بعد. لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ يَا قَوْمِ إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، اور جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا اپنی قوم کو یا قوم، یا میری قوم، إِنَّكُمْ ظَلَمْتُمْ أَنفُسَكُمْ، یقیناً تم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، بِاتِّخَاذِكُمُ الْعِجْلَ، تمہارے بچڑے کو پکڑنے کی وجہ سے، یہ تم نے بچڑے کو معبود بنایا نا، یہ تم نے جو شرک کیا، ظلم کیا. فَتُوبُوا إِلَىٰ بَارِئِكُمْ، لہذا اب جو ہے اس کا حال یہ ہے کہ تم توبہ کرو اپنے خالق کی طرف، پیدا کرنے والے کی طرف. اور وہ توبہ کا طریقہ کیا ہے؟ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، لپس تم قتل کرو اپنی جانوں کو، ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ، یہ زیادہ بہتر ہے تمہارے لیے، عِندَ بَارِئِكُمْ، تمہارے خواجہ پیدا کرنے والے کے نزدیک. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ صحیح سند سے یہ بات مروی ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ یہ لوگ جو ہے پھر ایک جگہ پہ جمع ہو گئے، اور جنہوں نے وہ پوجا کی تھی، مجاور بنے تھے، یہ گوٹھ مار کے جو ہے وہ بیٹھ گئے، اور جنہوں نے پوجا نہیں کی تھی انہوں نے ہاتھوں میں خنجر پکڑ لیے، اور پھر ان کے اوپر گہرا اندھیرا جو ہے وہ چھا گیا. اسی کے اندر انہوں نے پھر جو ہے وہ ان کو قتل کیا، بنی اسرائیل نے، جنہوں نے غسالہ پرستی کی تھی، جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی، گاؤ ماتا کو پوجا تھا. پھر جو قتل ہو گئے سو ہو گئے، جو بچ گئے سو بچ گئے، سب کی جو پھر وہ توبہ قبول ہو گئی. فتاب علیکم، بس نے تمہاری توبہ کو قبول کر لیا. انہ هو التواب الرحیم، بے شک وہی ہے بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، بہت زیادہ رحم کرنے والا. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ، اس وقت کو یاد ہے اب تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّىٰ نَرَى اللَّهَ جَهْرًا، ہرگز نہیں ہم ایمان لائیں گے آپ پر یہاں تک کہ ہم دیکھ لیں اللہ کو جہرتاً، سامنے. اللہ بخاؤ کے تھے. دیکھو دنیا کے اندر یہ رب کا قاعدہ قانون ہے، دنیا کے اندر جو ہے کوئی آنکھ جو ہے وہ رب کو نہیں دیکھ سکتی. اب دیکھو ایک مطالبہ تھا بنی اسرائیل کا کہ آرین اللہ جہرتاً حتی نر اللہ جہرتاً، ہمیں سامنے میں رب دکھائیے.
دوسری طرف موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں لن ترانی. یہ جو تھے بنی اسرائیل کا مطالبہ بطور سرکشی تھا. ہم تو تب مانیں گے رب نظر آئے گا, رب نظر آتا ہم مانتے نہیں, رب ہے بھی کہ نہیں ہے. تو بنی اسرائیل کا مطالبہ بطور ظلم اور سرکشی کے تھا. اور موسیٰ علیہ السلام جو کہا تھا یا اللہ تو دیکھنا چاہتا ہوں لن ترانی, تو ہرگز نہیں مجھے دیکھ سکتا, تو یہ بطور اطمینان قلب کے تھا. زیادتی جیسے موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ یا اللہ کیف تحیی الموتى, تو مردوں کو زندہ کیسے کرتا. میں اولم تؤمن, میرے ابراہیم علیہ السلام آپ کا یقین نہیں ہے کہ مردوں میں بلا بلا کے لیطمئن قلبی, جیسا ابراہیم نے کہا تھا یا اللہ اطمینان قلب کے لیے. تو موسیٰ علیہ السلام کا سوال بھی اسی قبیل سے تھا. اور بنی اسرائیل کا سوال جو تھا ار اللہ جہرتن یا حتی نر اللہ جہرا, یہ بطور سرکشی اور ظلم کے تھا اور ایمان سے انکار کے بہانے کے لیے تھا. یہاں پر دوسرا ایک مسئلہ ہم بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار دنیا کے اندر کسی آنکھ کو حالت بیداری میں کوئی دیدار ممکن نہیں. قیامت بعد اللہ کا دیدار برحق ہے. وجوہ یومئذ ناظرہ الی ربہا ناظرہ, جس دن چہرے تر و تازہ ہوں گے اپنے رب کی طرف دیکھ رہے ہوں گے. اور جنت کا جنتیوں جب جنت مل جائے گی, سارے نام ملیں گے, تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے ہاں بھی جنتیوں کو اور کوئی نعمت کوئی چیز, تو جنتی کہیں یا اللہ ایک سے بڑھ کے ایک, پھر اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کروائیں گے. اور جنت کی نعمتوں میں سے بھی سب سے بڑھ کے وہاں پر ایمان والوں کے لیے جو نعمت ہوگی وہ کائنات کے رب کا دیدار ہوگا. والشوق الی لقائک, اللہ ہمیں بھی اپنی ملاقات کا وہ شوق نصیب فرما دے. یہاں پر جو ہے معتزلی بدترین ہیں, کیونکہ وہ اللہ کی صفات کے منکر ہیں, تو وہ اللہ کی صفات کے منکر ہیں. تو وہ کہتے ہیں قیامت میں اللہ کا دیدار ممکن نہیں ہے. یہ بہت بڑے معروف ہیں مفسر جساس راضی, اور ہمارے یہاں جو حنفی حضرات ہیں نا جو بندی بہت ہے, یہ جساس راضی کے بڑے گن گاتے ہیں. یہ جساس راضی کے بڑے بڑے ظلم ہے تفسیر کے اندر, یاد رکھنا. بدترین گمراہ تھا یہ جو جساس بھی, جو ہے پلیت ترین معتزلی تھا. سیدنا معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں بھی اس کے بڑے ظالمانہ جارحانہ الفاظ ہیں اس کے جساس کے. اسی طرح یہ رویت باری تعالیٰ جو تھا اس کا بھی بڑی شد و مد سے یہ جساس جو تھا یہ منکر تھا. اس لیے ایسے گمراہ جو ہیں ان لوگوں سے اجتناب کرنا چاہیے. ہاں ایک رہ گیا مسئلہ دیدار الہی سمپل کا. خواب کے اندر نبی علیہ السلام کے لیے اللہ کا دیدار ثابت ہے, بیداری میں نہیں. ایک دن نبی علیہ فجر کی نماز میں لیٹ ہو گئے نا, اتنا لیٹ ہو قریب تھا کہ سورج نکلا, جلدی جلدی اٹھے آپ جب وہ آئے تو پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں جو ہے سویا تھا تو اللہ تعالیٰ نے رأیت ربی فی احسن سورہ, میں نے اپنے رب کو دیکھا بہترین صورت کے اندر. اب وہ کیا صورت تھی نبی علیہ السلام نے بیان نہیں کی ہے, اس لیے ہمیں اس کی کناہ میں نہیں جا سکتے. اللہ تعالیٰ جو ہیں جیسے قرآن میں اب اللہ کا چہرہ ہے, اللہ کا ید ہاتھ ہے, اللہ کی پنڈلی ہے, جو بھی ہے برحق ہے. کیسے ہے لیس کمثلہ شیء, چونکہ اللہ کی مثل کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے. جب اللہ کی مثل کائنات میں کوئی چیز نہیں ہے, جبکہ صفات ثابت ہے وللہ المثل الاعلی, اللہ کی صفات لہذا اس کو ماننا فرض ہے. اللہ کا چہرہ برحق ہے. کیسے ہے ما یلیق بجلالہ, اللہ کا ید ہاتھ ہے. کیسے ما یلیق بجلالہ, اس کا انکار جائز نہیں ہے. فآخذتکم الصاعقہ, تو جب تم نے یہ مطالبہ کیا تم کو پکڑ لیا جو ہے وہ گرجنے والی بجلی نے. صاعقہ گرجنے والی بجلی. اب یہاں پر جو ہے سورۃ البقرہ میں لفظ ہے کہ جب انہوں نے یہ مطالبہ کیا تو ان کو گرجنے والی بجلی نے پکڑ لیا, جبکہ دوسرے مقام پر قرآن مجید کے اندر ہے کہ ان کو رجفہ جو تھا سورۃ الاعراف آیت 155 ہے, وہاں پر لفظ ہے الرجفہ. رجفہ کہتے ہیں زلزلے کو, کہ جب انہوں نے کہا تو ان کے اوپر زلزلہ آ گیا. اب سوال یہ ہے کہ رجفہ آیا کہ جو ہے وہ سائقہ تھا کہ رجفہ تھا, جو ہے وہ بجلی کی کڑک تھی کہ زلزلہ تھا. تو ان میں تناقض نہیں ہے کہ انہوں نے جب یہ مطالبہ کیا تو جب واقعات کو قرآن مجید کی آیات کو جو ان کی ترتیب دیں تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ پہلے ان پر کڑکنے والی بجلی جو ہے وہ آئی اور اس کے بعد ان کے پر زلزلہ جو ہے وہ بپا کر دیا گیا. تو یہ دونوں چیزیں ہی ان کے اوپر بطور عذاب جو تھے بنی اسرائیل پر آئی تھی جب انہوں نے مطالبہ کیا تھا ارین اللہ
جہرا وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اور تم دیکھ رہے تھے ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ پھر ہم نے کھڑا کیا تم کو تمہارے مردہ ہونے کے بعد. اچھا یہاں بھی کئی لوگ پتہ کرتے ہیں موت کی طویل کرتے ہیں جی بے ہوشی کے بعد، چونکہ عام طور پر وہ بعد معتزلیوں میں یہ ذہن ہوتا ہے نا کہ چونکہ دو زندگیاں دو موتیں ہیں تو لہذا یہ تیسری زندگی تو شرک ہے، تو پھر یہاں وہ طویل کہتے ہیں نہیں نہیں وہ مرے نہیں تھے، وہ صرف بے ہوش ہوئے تھے، حالانکہ اللہ نے لفظ کیا استعمال کیا ہے؟ موت. پھر جو ہے قرآن مجید میں دوسرے مقام کو پڑھ لیجئے، دیکھو نا قرآن کی سب سے اعلیٰ تفسیر ہوتی ہے تفسیر القرآن بالقرآن. تو آپ قرآن مجید سورۃ الاعراف میں جا کے دیکھیے تو وہاں پر ہے کہ موسیٰ علیہ جب دعا گئے کہ یا اللہ ان کو زندہ کر دے، تو موسیٰ علیہ السلام نے وہاں لفظ بولے لو شئت لأہلکتہم من قبل وإیایا، یا اللہ اگر تو چاہتا اس سے پہلے بھی تو ان کو ہلاک کر سکتا تھا. اب یہاں پر ان کو ہلاک کیا تو یہ کہ کہیں کہ موسیٰ علیہ نے مروا دیا، تو وہاں لفظ ہلاکت کے ہیں. تو اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے لو شئت لأہلکتہم، اللہ اگر تو چاہتا تو پہلے ان کو ہلاک کر دیتا. تو یہاں بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ یہاں موت حقیقی معنی میں ہے، یہاں بے ہوشی مراد نہیں ہے، اس لیے یہ کہنا بے ہوش ہو کے پھر زندہ کیا یہ معنی غلط ہوگا. تو زندہ کر دیا تم کو لا، تو پھر یہاں بھی تین زندگیاں تین موتیں ہو جائیں گی. لعلکم تشکرون، تاکہ تم جو شکر ادا کرو. وظللنا علیکم الغمام، اور ہم نے سایہ کر دیا تم پر بادلوں کا. وانزلنا علیکم المن والسلوى، اور ہم نے اتارا تم پر من اور سلوى. یہ من کیا؟ من وہ تھا جو زمین سے طبعی طور پر بغیر کسی چیز کاشت کے پیدا ہونے والی چیزیں تھی، میٹھی چیز ہم لوگ ترنجبین معنی اس کا کرتے ہیں. اور سلوہ، سلواتن کی جمع ہے سلوہ، یعنی وہ جو ہے وہ بٹیر یا بٹیر نما پرندے جو بڑی کثیر تعداد میں ان کے پاس آتے تھے اور وہ اس کو کھا لیا کرتے تھے. تو اسی لیے جو ہے یہ کھمبی جو ہے نبی علیہ السلام جو ہے القمعۃ من المن، یہ کھمبی جو ہے نا جو بغیر کسی محنت کے بارش کے بعد زمین سے اگتی ہے، فرمایا القمعۃ من المن، یہ کھمبی جو ہے یہ بھی من میں سے ہے. وانزلنا علیکم المن ہے نا، وہ من سوال دیے، یہ کھمبی بھی من میں سے ہے. وماؤہا شفاء للعین، اور اس کا پانی جو ہے یہ آنکھ کے لیے کیا ہے؟ شفا ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم، تم کھاؤ ان پکیدہ جو ہم نے دی تم کو. وما ظلمونا، اور نہیں انہوں نے ظلم کیا ہم پر. ولکن کانوا انفسہم یظلمون، لیکن وہ تھے اپنی ہمیشہ سے وہ اپنی ہی جانوں پر ظلم کرنے والے تھے. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اس کو یاد کرو جب اللہ نے ہم نے کہا ادخلوا هذه القرية، تم داخل ہو جاؤ اس بستی میں. اب وہ بستی کون سی تھی؟ یہ حکم اللہ نے سورۃ المائدہ میں بھی دیا نا کہ انہوں نے کہا تھا یا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب اللہ لکم، اے بنی اسرائیل والو تم جو ہے داخل ہو جاؤ اس ارض مقدسہ کے اندر، اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. بات تم نے جانا ہے تو سمجھو تمہارے لیے فتح ہو جانی. یہ یہاں پر ارض مقدسہ سے مراد کیا ہے؟ کیوں یہاں ایک اشکال کی وجہ یہ ہے کہ جب ہم نے کہا کہ تم داخل ہو جاؤ بستی میں، اس سے کھاؤ جہاں تم چاہو، تم داخل ہو جاؤ سجدہ کرو، تم نے جہیتا کی بجائے بدل دیا کلمے کو. تو موسیٰ علیہ السلام کے دور میں تو یہ بستی بیت المقدس فتح ہی نہیں ہوئی تھی. تو یہاں سے بستی سے مراد کون سی بستی ہے؟ بعض نے تو کہا ہے کہ یہاں القریہ سے مراد اریحہ بستی ہے، لیکن یہ بات بھی اتنی بدنی نہیں ہے کیونکہ یہ اریحہ بستی شام کے رستے پر آتی ہی نہیں ہے، چونکہ ان کو تو شام کی طرف کہا گیا تھا، شام میں جانا تھا ارض مقدسہ میں. اور پھر بعد نے کہا کہ نہیں اس سے مراد جو ہے وہ مصر جو ہے علاقہ جو ہے نا بعد فرعون کا مصر جو تھا نا اس کے اندر داخلے کہا گیا. لیکن یہ بات بھی بہت بعید ہے، اس کا بھی کوئی سے معاملہ نہیں ہے. صحیح بات تو یہی ہے کہ اس سے مراد جو ہے وہ بیت المقدس ہی ہے، یہی شام کا علاقہ ہے. لیکن یہ فتح ہوا ہے یوشع بن نون کے دور میں، تو ممکن ہے کہ یہ جو ان کو پیغام دیا گیا بنی اسرائیل کا اور جس کے نتیجے میں انہوں نے یہ سرکشی کی، یہ یوشع بن نون علیہ السلام کی زبانی ان کو
حکم دیا گیا، کیونکہ ان کے دور میں یہ ارض مقدس شام کا علاقہ فتح ہوا تھا۔ وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ، اور جب ہم نے کہا تم داخل ہو جاؤ اس بستی کے اندر، فَكُلُوا مِنْهَا، پس تم کھاؤ اس سے، حَيْثُ شِئْتُمْ، جہاں سے تم چاہو، رَغَدًا، وافر کھلا، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، اور تم داخل ہو جاؤ جو ہے دروازے کے اندر سجدہ کرتے ہوئے، وَقُولُوا حِطَّةٌ، اور تم کہو حِطَّةٌ، حِطَّةٌ معنی کیا ہے؟ یا اللہ اغفر لنا، تو ہم کو معاف کر دے، چونکہ اللہ نے تمہیں انعام کیا، تمہیں فتح سے نواز دیا، اور لہذا شکر کا تقاضا ہے کہ تم اللہ سے اپنی عاجزی سارے کا اظہار کرو، معافی مانگو، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تھا نا، اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفرہ، فتح کی نوید دی تو ساتھ اللہ نے جو ہے پھر شکرانے کا حکم بھی دے دیا۔ اسی طرح ان کو بھی حکم تھا کہ زمین علاقہ فتح ہو جائے تو اللہ سے معافی مانگو، تو شکر ادا کرتے ہوئے تم نے بستی میں داخل ہونا۔ وَقُولُوا، اور تم کہو حِطَّةٌ، یعنی یا اللہ تو ہم کو اغفر لنا، تو ہم کو معاف کر دے، نغفر لکم خطایاکم، جب تم ہم سے معافیاں مانگو ہم تمہارے گناہ معاف کر دیں گے، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اور زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، نیکی بھلائی کرنے، یعنی پوری توجہ انہیں معاق سے جو نیکی کرے اس کو محسن کہا جاتا ہے۔ جیسے نبی علیہ السلام سے جبریل امین نے پوچھا نا، مشہور حدیث جبریل، مل احسان، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ احسان کیا ہوتا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تو اس انداز سے اللہ کی بات کر گویا کہ تو اپنے رب کو دیکھ رہا ہے۔ فَإِن لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ، اگر یہ تصور پیدا نہ ہو تو یہ جو ہے یہ کم از کم تصور ہو، فَإِنَّهُ يَرَاكَ، وہ اللہ تجھ کو دیکھ رہا ہے۔ اس لیے بعض لوگوں نے یہ فرق بھی کیا ہے کہ ایک مسلم ہوتا ہے، ایک مومن ہوتا ہے، اور ایک محسن ہوتا ہے۔ کہتے ہیں جو بندہ ظاہری معاملات پہ، شریعت کے ظاہری کاموں پہ، معاملات پہ عمل پیرا ہو، اگرچہ معاملات کے اندر پوری عقائد میں رسوخیت نہ ہو تو وہ مسلم ہوتا ہے۔ جیسے نے یا معاشر من اسلم بلسان ولم یفض الایمان الی قلوبکم، قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا، تو ظاہری معاملہ پہ عمل پیرا ہونے والے کو مسلم کہتے ہیں، اور جو عقیدے میں راسخ ہو اسے مومن کہا جاتا ہے۔ یہ اس وقت فرق ہوتا ہے جب مسلم اور مومن، اسلام اور ایمان مد مقابل استعمال ہوں، ورنہ اسلام سے مراد ایمان ہوتا ہے، ایمان سے مراد اسلام ہوتا ہے، مسلمان سے مومن ہوتا ہے، مومن سے مراد مسلمان، کوئی فرق نہیں ہوتا۔ یہ فرق صرف وہاں کیا جاتا ہے جہاں یہ الفاظ مد مقابل استعمال ہوں، تو اگر رسوخیت ہو تو پھر مومن ہوتا ہے، اور اگر بہت اعلیٰ درجے کے اندر اللہ کی بندگی بات کرنے والا ہو رسوخیت کے ساتھ تو یہ درجہ محسن کا ہوتا، گویا کہ محسن کا درجہ مومن سے بھی اوپر ہوتا ہے۔ بعد نے یہ بھی ایک تقسیم کی ہے۔ چلیے جی، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور ہم زیادہ دیں گے، یہ جو ہے یقیناً زیادہ دیں گے احسان کرنے والوں کو، نیکی کرنے والوں کو۔ فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ، فَبَدَّلَ الَّذِينَ، پر تبدیل کر دیا ان لوگوں نے، ظَلَمُوا، جنہوں نے ظلم کیا تھا، قولاً، اس بات کو، غیر الذی، جو اس بات کے علاوہ تھی، قیل لہم، جو انہیں کہی گئی تھی، جو انہیں بات کہی گئی تھی اس بات کے علاوہ بات سے انہوں نے کیا کر دیا؟ بدل دیا۔ اور نبی علیہ السلام کہ عبداللہ بن باز سے وہ کہنے لگے، اللہ نے کہا تھا تم نے کہنا دعوت حطۃ، بمانا اغفر لنا، یا اللہ تو ہم کو معاف کر دے، تو وہ کہنے لگے حنطۃ فی شعرۃ، حبۃ فی شعرۃ، یا اللہ بالیوں کے اندر گندم ہونا تو وہ ہمیں چاہیے، حبۃ فی شعرہ، دانے چاہیے جو ہے وہ بالیوں کے اندر، کھان پین، یعنی گویا کہ وہ اس قدر لالچی حریص ہو گئے تھے، وہ پنجابی کہتے ہیں بھوکے والا حال ہو گیا، یہ بھوکے نے پوچھا نا بھی دو تے دو، کہنا 4 روٹیاں،
کیونکہ اس نے ہمیشہ پیٹ سے سوچنا ہوتا ہے نا. تو جس کے اوپر مادیت غالب ہو جائے نا، وہ اپنے ہر معاملے کو دنیا کے مفاد سے سوچتا ملا کے، تو یہ انسان کی بدبختی کی علامت ہوتی ہے. چلیے جی، فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، عذاب آسمان سے. تو یہ یہاں پر لفظ تو عزیز عام ہے، لیکن یہ مطلق نہیں ہے. یہاں رجز سے مراد طاعون ہے، جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں یہ رجز جو ہے یہ طاعون ہے، ارسل علی طائفۃ من بنی اسرائیل، جو بنی اسرائیل کی ایک جماعت پر، بنی اسرائیل کے ایک گروہ پہ عذاب اتارا گیا تھا. لفظ اگرچہ عام ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی کے اندر معنی یہ بنے گا کہ یہاں یہ طاعون یا رجز سے مراد کیا ہے؟ طاعون ہے، کہ وہ ایک بیماری ہوتی ہے جو ہے لوگوں میں پھیلتی ہے اور بڑی تیزی سے ہلاکتیں ہوتی ہیں. گردن کے اندر جو ہے وہ پھوڑا سا بنتا ہے اور اسی کے ساتھ انسان کی موت جو ہے واقع ہو جاتی ہے، جس کے بارے میں شریعت کا ضابطہ ہے کہ جس علاقے کے اندر یہ طاعون پھیل جائے وہاں تم نے جانا نہیں ہے. اگر وہاں رہ رہے ہو یا وہاں ٹھہرے ہو، طاعون آ جائے تو وہاں سے تم نے نکلنا نہیں ہے. نمایا جو فَأَنزَلْنَا عَلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا تھا، اور رِجْزًا مِّنَ السَّمَاءِ، عذاب جو ہے وہ طاعون آسمان سے، عذاب آسمان سے، بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اس وجہ سے جو وہ نافرمانیاں کرتے رہے. وَإِذْ، جو نافرمانیاں کرتے ہیں، وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وَإِذْ، اور جب استسقا پانی طلب کیا، استسقا یستسقی پانی مانگنا، اب استفعال ہے نا، اس میں طلب کا مادہ مانا ہوتا ہے. وَإِذْ اسْتَسْقَىٰ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، جب پانی مانگا موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم کے لیے، فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، تو ہم نے کہا اضرب تو مار بعصاک، اپنی لاٹھی کو، الحجر، اس پتھر پر. خالی پتھر پر نہیں ہے، معنی کیا ہے؟ یہ الف لام ہے نا، یہ حد ذہنی کیا، وہ خاص پتھر جو تھا نا جہاں پر موسیٰ تھے، اس کا حکم تھا کہ اس پتھر پر مار. فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا، تو پھوٹ پڑے اس سے 12 چشمے. اب یہاں پر جو ہے ہم نے آپ کو یاد ہوگا شروع میں جب اصول تفسیر پڑھا تو بتایا تھا کہ یہ نیچریت جو ہے، نیچری عقل پرست معتدلیوں کی شاخ، عقل پرست لوگ جو ہر چیز کا معیار اپنی عقل کو قرار دیتے ہیں. یہ جو ہے وہ جو سر سید احمد خان تھا، یہ بھی بدبخت بدترین گمراہ تھا، اور یہ بھی نیچری تھا، عقل پرست. اور اس نے بھی یہاں باطل تعبیر کی ہے کہ یہاں یہ نہیں ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے انہوں نے لاٹھی ماری پتھر پہ تو وہاں 12 چشمے پھوٹ پڑے، حالانکہ واضح لفظ ہے. موسیٰ کہنے لگے اصل وجہ یہ ہے کہ چونکہ موسیٰ علیہ السلام جہاں جا رہے تھے وہ علاقہ پہاڑی تھا، اور آپ کو پتہ ہے پہاڑی علاقہ بیلنس نہیں ہوتا، اس کے رستے ہموار نہیں ہوتے، وہ اونچے نیچے ہوتے ہیں. ان کے ٹریکوں پہ بھی چلنا تو ٹریک بھی بڑے سیدھے تھوڑے ہوتے ہیں، ان میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے. تو چونکہ خطرہ تھا کہ اگر جو بغیر سہارے کے چلیں گے تو گر جائیں گے، اس لیے اللہ نے کہا فَقُلْنَا اضْرِب بِعَصَاكَ الْحَجَرَ، موسیٰ علیہ السلام پتھروں پہ چلنا تو لاٹھی کے سہارے چلیے، لاٹھی ٹیک ٹیک کے چلیے. اِنَّا لِلَّهِ. حالانکہ ضربَ یضرب کا صلہ جب با ہو تو یاد رکھو وہاں پھر ضربہ کا معنی چلنا ہوتا ہی نہیں ہے، اس کا معنی ہوتا ہی مارنا ہے. یہاں پر ایک اور بات بھی آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے ہاں نا پڑھتے ہیں نا بچے، تو پتہ کیا ہوتا جی؟ آجی کلام میں اصل 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک مسند، ایک مسند لہ. تو اسم تو دونوں جو ہے وہ صلاحیتیں رکھتا ہے، مسند ہونے کی بھی مسند لہ ہونے کی بھی، فعل صرف مسند ہونے کی صلاحیت رکھتا ہے. اور حرف نہ مسند ہوتا نہ مسند الہ، حرفن اے طرفن، حرف کا معنی ہوتا ہے کنارہ لہذا کھڑے لین لگا دیا. گویا کہ یوں سمجھتے ہیں بعض طلبہ کہ یہ شاید بالکل فضول اور بیکار ہوتا ہے، حالانکہ حرف فضول بیکار نہیں ہوتے. یاد رکھو کلام کے بنیادی رکن جو ہیں وہ تو اسم اور فعل ہوتے ہیں، لیکن کلام کے معنی کو پوری نثر جو ہے وہ حرف ڈالی ہوتی ہے. کلام کا پورا معنی وہ یہ حرف جو ہیں ان کے ساتھ بنتا ہے. یہی معنی جو ہے وہ بعض کا بالکل الٹی بنا دیتے ہیں، معنی کے اندر جو ہے جیسا صلہ ہوگا ویسا معنی اس کا بدل جائے گا. راغب یرغب، اس کا معنی کیا ہوتا ہے؟
کسی چیز میں جو ہے وہ شوق رکھنا، دلچسپی رکھنا. لیکن اگر حرف ان آ جائے اس کا صلہ، وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، تو اب اسی کا معنی بے الٹ ہو گیا. کون ہے جو منہ پھیرتا ہے عن ملت ابراہیم دین، حالانکہ راغب یرغب معنی منہ پھیرنا نہیں ہوتا، وہاں تو شوق رکھنا، دلچسپی رکھنا، رغبت رکھنا، آگے بڑھنا ہوتا ہے. لیکن صلہ ان آیا، معنی بدل گیا. تو اس لیے آپ لغت بھی دیکھیں گے نا، مصباح الغاء وغیرہ کو چیز، تو جہاں وہ لفظ کے ایک معنی بیان کرتے ہیں اس کے ساتھ وہ اس لفظ کے کئی معانی دیتے ہیں لغت کے اندر. اس کے ساتھ لکھا ہوتا ہے ضربا بھی، ضربا الیہ، ضربا علیہ، جو ہے ضربا انہو بے قضا، کبھی الا، کبھی با، کبھی ان، کبھی کچھ. تو وہ بتاتے ہیں کہ یہ فعل جو ہوتا ہے اس کے ساتھ صلہ الا ملے تو پھر معنی کیا ہوگا، صلہ با ملے تو معنی کیا ہوگا، صلہ علا ملے تو معنی کیا ہوگا، صلہ فی ہو تو معنی، یعنی یہ حروف اس قدر پاورفل ہوتے ہیں، اس قدر طاقتور ہوتے ہیں کہ ان کے ساتھ فعلوں کے معنی جو ہیں وہ بدل جاتے ہیں. اس لیے ان کو یہ نہ سمجھا کرو یہ فضول بیکار ہے، حرفان ہے طرفان تے کھڑے لین لگا چھڑیا تو حرف فارغ ہو گئے. ہمارے مدارس کے اندر بعض پڑھانے والے اساتذہ بھی توجہ نہیں کرتے اس معاملے کے اندر. بچے چھوٹے ہوتے ہیں، کتاب بڑی اہم ہے فن کی، وہ رگڑ دیتے ہیں اس پر ساری ترکیب پہ وقت. یہ شرح و میت عمل ہے نا، یہ بنیادی طور پر نحو کی ترکیبوں کی کتاب نہیں ہے. ہر مدرسے کے اندر ترکیب. کوئی پورے کہتا ہے ہم نے پورے مقدمے کی تعریف کی سارا ساتھ، کوئی کہتا جی ہم نے تو اس مقدمے کی تو استاد جی نے کروائی، بعد میں ہم اتنے ماہر ہو گئے تھے باقی فصلوں کی ہم نے خود ہی کر لی. اچھی بات ہے، اللہ آپ کی محنت قبول فرمائے، لیکن سوال ہے کہ کتاب ہے کس فن کی ہے؟ کبھی یہ بھی سوچا؟ جو عامل ہے نا اس کے شروع میں پہلی فصل میں اصل میں اس نے یہ جو ہے معانی ہی سکھلائے ہیں کہ حروفوں کے معنی کیا ہوتے ہیں. جیسے مغنی ہے نا، اسی طرح یہ کتاب ہے کہ یہ حروف کے معانی سکھلانے کے لیے سمجھائی ہے کہ حروف جو ہوتے ہیں ان کا فعلوں کے اوپر کتنا گہرا اثر ہوتا ہے. اسی لیے الباء، با کے 10 معنی، حرف آن لام جو ہے اس کے 5 معنی، من کے 3 معنی، چوتھا جو ہے وہ من زائدہ، ٹھیک ہے جی، لام کے معنی، من کے معنی، با کے معنی. وہ بتاتا ہے کہ یہ با وہ ہے کہنے کو ایک با، لیکن دیکھو جب وہ صلہ بنتا ہے کبھی وہ استعانت کا معنی دیتی ہے، کبھی وہ مسابت کا معنی دیتی ہے، کبھی وہ متتی بنا دیتی ہے. یہ انہوں نے اصل چیز یہ سکھائی ہے کہ یہ کتنا گہرا اثر رکھتے ہیں حروف جو ہے وہ فعلوں کے اوپر. لیکن ہمارے یہاں ادھر توجہ رٹا مار لے انہیں کے معنی ہوتے بس ٹھیک ہے، کبھی اس کا استعمال نہیں ہے. میں قرآن کھول کے دیکھوں، پڑھوں، میں اس کا استعمال دیکھوں کہ یہاں صلہ کون سا آیا ہے. نہ لغت دیکھتے ہوئے جو ہے وہ حروف کے جو صلے ہوتے ہیں وہ حروف کی شکل میں کہ اس کے ساتھ معنی کیا ہوتا ہے، نہ ہی جو اشارہ متعامل میں زور ہوتا ہے. اس لیے ہمیں یہ بات کا ترجمہ کرنے میں پرابلم ہوتا ہے. یار اتنے ترجمہ اس طرح کیا تھا، یہاں ترجمہ اور ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیوں ہوا. ہمیں یہ اس طرح کیوں نہیں ہوتا کہ ہماری توجہ نہیں ہوتی کہ حروف یہ کتنا گہرا اثر رکھتے ہیں فعلوں پر. اور اسی چیز کو سکھلایا یہ سارا جو ہے شرح متعامل کے اندر جو آپ کو. چلیے جی، تو یہاں بھی اضرب ضرب کا صلہ جو ہے با ہو تو اس کا معنی ہوتا ہی مارنا، اس کا معنی چلنا ہوتا ہی نہیں ہے. لیکن یہ جب صلے والی بحث سمجھ آئے گی، اس کو استعمال کریں گے تو پھر ایسے کسی دجال کا دجل بھی نہیں چلے گا. چلیے جی، قد علم كل اناس مشربهم، یقیناً جان لیا ہر گروہ نے، تمام لوگوں نے، مشربہم اپنے پینے کی جگہ کو. یہ 12 چشمے تھے، چونکہ بنی اسرائیل کے قبائل بھی 12 تھے تو ہر ایک کے لگ جو ہے ایک چشمہ تھا. کلو تم کھاؤ، واشربو اور تم پیو، من رزق اللہ اللہ کے رزق سے، رب کے دیے ہوئے سے. ولا تعثوا اور نہ تم پھرو مفسدی فی الارض زمین میں، مفسدین فساد کرتے ہوئے، زمین میں فساد نہیں پھیلانا ہے. وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَىٰ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ علیہ السلام، لَن نَّصْبِرَ عَلَىٰ طَعَامٍ وَاحِدٍ، ہم تو ایک کھانے پہ صبر نہیں کریں گے، روز ہی سلوا بس.
کھا کھا کے نا اب یہ ہمارا دل بھر گیا ہے. انہوں کہتے رج کھان دیا مستیاں نے. لن نصبر علی طعام واحد, نہیں ہم صبر کریں گے ایک کھانے پر. فادع لنا ربک, آپ دعا کیجئے ہمارے لیے ربک, اپنے رب سے. ایک یہ بھی دلیل ہے زندہ نیک آدمی اس سے دعا کروائی جا سکتی ہے. زندہ نیک بندے سے دعا کروانا جائز ہے. اور جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ کھڑے تھے تو صحابی کہنے لگے ہلاکت الاموال وانقطعت السبل, آپ نے ممبر پہ کھڑے ہوئے ہاتھ سے اٹھا کے دعا کر دی کہ یا اللہ بارش دے دے. تو پھر صحابہ کہتے ہیں ہم جمعہ پڑھنے کے بادل نہیں تھے تو دیکھتے دیکھتے پورے مدینے کو بادلوں نے گھیر لیا تھا اور مسلسل بارش ہوتی ہے. تو جب کو کہے تو دعا کی جا سکتی ہے, لیکن ہیلا بہانہ نہیں بنا کر کے یہ جو ہر نماز کے بعد دعا, ہر نماز کے بعد دعا, یہ طریقہ غلط ہے. کبھی کوئی مسئلہ ہو کہیں بھی ہو رستے میں آپ کہہ دیتے وہیں دعا کر دیں, ہاتھ اٹھا کر دیں, بغیر اٹھانے کر دیں. جب ماں نبی ماں ام سلیم گھر میں گئے تھے نا تو ماں ام سلیم نے دعوت کی تھی, کھانا کھا کے نکل لگے تو ماں جی کہنے لگی یا رسول اللہ میرے بیٹے اس کے لیے دعا کر دیجیے. آپ نے وہیں کھڑے دعا کر دی, ہاتھ بھی نہیں اٹھائے. اللہم اکثر مالہ و والدہ و بارک لہ فیما رزقتہ. ہمارے یہاں سمجھتے اس طرح نماز تو بعد ہی دعا, بھی ٹھیک ہے وہاں بھی دعا ہو سکتی ہے, کوئی اگر کہہ دے ہیلا نہ کرے. ہمارے بزرگ ہیں نا شیخ عبد الرحمن عابد حافظہ اللہ تعالیٰ, ان کے والے سے یہ واقعہ میں نے سنا تھا. وہ فرمایا توحید مسجد ہے کنال پارک مرید کے میں, وہاں پر امام تھے. تو وہ نئے نئے گئے نا تو محل میں پڑھاتے تھے وہ مرید کے میں. تو وہاں پرانے چال چلتی تھی کہ ہر نماز کے بعد دعا, ہر نماز کے بعد دعا. تو انہوں نے سمجھایا بھی یہ نماز کے بعد دعا جائز نہیں ہے, یہ طریقہ کار غلط ہے, بدعت ہے. تو ہاں البتہ کو حاجت ہو تو کو اپیل کرے تو ہو سکتی ہے. تو بابے بھی کھرانٹ تھے, انہوں نے کہا لو جی مولوی رستہ دے دیتا ہے کہ یہ اپیل کر لو. تو انہوں نے باری باندھ لی, اور بابا نظام دینا جو ٹائم تو کہہ دی, او مام دینا اوے اچھا ٹائم تو کہہ دی, او فلانے مگر ٹائم تو, ایک نے ادھر آواز لا دی, ایک نے ماج ادھر آواز. وہ عابد صاحب بیچارے پریشان ہو گئے. انہوں نے جا کے استاد جی کو عبدالسلام بٹوی حافظہ اللہ سے عرض کیا استاد جی میں مسئلہ سمجھایا تو قوم نے ہیلا کر لیا. جب کہنے لگے استاد محترم شیخ عبدالسلام بٹوی حافظہ فرمانے لگے کوئی بات, اب جب کہے نا دعا کروا دو تو آپ نے دعا شروع کر دینی ہے, بس پھر دعا ہونی چاہیے, پھر دعا نہیں ختم ہونی چاہیے کبھی جب تک ان کی تسلی نہ ہو جائے. اب وہ حافظ بھی ہے ماشاء اللہ, دعا شروع کر دی انہوں نے. تو اب جو دعا کی جو شروع کی اب دعا ختم ہونے کا نام ہی نہ لے. اب بابے تھے بہ کے تھک گئے, اب کوئی ٹانگ ادھر کو نکالتا ہے کوئی ادھر کرتا ہے, کبھی سیدھا کبھی ٹیڑھا, کبھی دائیں کبھی بائیں, کبھی چوکڑی مار کبھی ٹانگیں لمبی, پر دعا نہ ختم ہونے کا نام لے. اس کے بعد کسی نے نہیں کہا کہ جی دعا کروا دی, کیونکہ جو قوم ہیلا کرتی ہے نا پھر اس کا علاج یہ ہوتا ہے کہ اس کی سزا بھی ذرا سخت ہوتی ہے, کیونکہ یہ ہیلا بھی حرام ہے اسلام کے اندر. ایسا ہیلا جو حرام کو حلال کرے وہ ہیلا بھی اسلام میں جو ہے وہ حرام ہوتا ہے. چلیے جی, لیکن دعا زندہ سے, مردے سے نہیں. زندہ سے دعا کروائی جاتی ہے, مردے کے لیے دعا کی جاتی ہے, مردے سے کروائی نہیں جاتی. چلیے جی, فادع لنا ربک, آپ دعا کی جمع لے اپنے رب سے, یحیی لنا, وہ نکالے ہمارے لیے, مما تنبت الارض, ان چیزوں سے جو اگاتی ہے جو ہے اگاتی ہے زمین, من بقلھا, اس کی ترکاریاں, بقول سبزیاں, من بقلھا, اس کی ترکاریاں سبزیاں, وقثائھا, اور اس کی ککڑیاں کھیرے, ٹھیک ہے جی, تریں, اس قسم کا جو سلاد ہوتا ہے نا یہ چیزیں, وفومھا, اور اس کی گندم, وعدسھا, اور اس کے مسور مسر دی دال, وبصلھا, اور اس کے پیاز. یہ جو زمین سے اگتی ہیں, حالانکہ یہ جو کھیتی باڑی ہوتی نا یہ ہمیشہ فاتح جو قومیں ہوتی نا یہ مفتوح قومیں, غلام قومیں, ان سے آپ نے یہ کام کرواتی ہیں. یہ پیشے فاتح قومیں مفتوح قوموں سے کرواتے ہیں یہ کام. اسی لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس چیز کو ذلت کی علامت بھی قرار دی. ابو امامہ باہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے نا, انہوں نے ایک جگہ پر یہ کھیتی باڑی کے آلات پڑے دیکھے تو فرمانے لگے, صحیح بخاری کی حدیث ہے, کہتے میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے, آپ نے فرمایا ماں جو ہے لا يدخل هذا فی بیت قوم
الا ادخلہ اللہ الذلہ، کہ جس گھر کے اندر یہ کھیتی باڑی کے آلات داخل ہو جانا اس گھر میں ذلت داخل ہو جاتی ہے۔ حرام نہیں ہے کھیتی باڑی، لیکن عموماً اس کا نتیجہ جو ہے وہ اسی صورت میں نکلتا ہے، کیونکہ بندہ خود بھی کرے گا تو ظاہر یہ محلے میں تو کام ہونا کو نہیں، یہ شہروں آبادیوں سے نکل کے زمینیں پیالیاں ہوتی ہیں، گاؤں کے اندر تو نہیں نہ ہوتی، تو اب جہاں دور ہوتی نہ وہاں پہ اذان کی آواز جائے، نہ وہاں پہ جو ہے وہ جمعے کی آواز جائے، پھر وہاں سے اسپیشل جو ہر نماز کے لیے چھوڑ کے آنا، ہر جو ہے وہ نماز کے لیے حاضر ہونا، خاص کر سردی میں دن بڑے چھوٹے ہوتے ہیں، گرمی میں بھی ہو تو بندہ پہلے جو ہے وہ 3 میل 4 میل جو ہے 5 میل چل کے جائے زمین پہ، وہاں جا کے حال سیدھا کیا تو عصر کا ٹائم ہو گیا، چلو جی ہوں اتنے یا کلا اپنی پڑھے گا، اور وہ بھی لگوٹا کا سیاہ ہوتا ہے، اپنی نماز پڑھنی بھی مشکل ہوتی ہے، تو پھر خاص کر جب یہ حال جوت رہا ہوتا ہے یا دیگر کام، تو پھر جب اس نے جو ہے وہ پر کام کے لیے لوگ لگائے ہوں گے پھر اس کو فکر ہوگی کہ میرا پھال اتر رہا ہے، تو یہ چیزیں یہ انداز کھیتی یہ عموماً دین سے غفلت اور دوری کا باعث بنتے ہیں، اور دین سے غفلت اور دوری یہ یقیناً ذلت کا مصداق ہے، اس لیے انہوں نے جو ہے وہ ذلت والا پہلو جو ہے اس کو اختیار کیا ہے۔ چلیے جی، قال تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا تستبدلون، کیا تم تبدیل کرنا چاہتے ہو الذی اس چیز کو ہوا ادنا جو زیادہ کم تر ہے، بالذی اس چیز کے بدلہ میں ہوا خیر جو زیادہ بہتر ہے، اہبطوا مصر، تم اتر جاؤ کسی شہر میں۔ یہ لفظ مصر قرآن مجید میں 2 طرح استعمال ہوا ہے، ایک نکرہ مصران تنوین کے ساتھ، ایک جو ہے مصر بغیر تنوین کے، الیس لی ملک مصر، فرعون نے کہا تھا کہ میرے مصر کی بادشاہی نہیں، تو یہاں پر یہ مصر بغیر تنوین کیا، وہاں سے یہ علم ہے، ملک مصر کا نام ہے، وہاں مصر ملک مراد ہے، اور جہاں یہ تنوین کے ساتھ یہاں پر اہبطوا مصرن، تو مصر کہتے ہیں شہر کو، کوئی بھی بستی شہر جو ہے وہ مراد ہو سکتا ہے۔ اہبطوا مصرن، تم اتر جاؤ کسی شہر میں، کسی بستی میں، فإن لکم ما سألتم، بے شک تمہارے لیے وہ چیز جو تم نے مانگی ہے، وضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ، اور مسلط کر دی گئی ان پر ذلت اور محتاجگی، مسکنہ مسکینی محتاجگی، وباءوا بغضب، اور وہ لوٹے سخت غصے کے ساتھ، یعنی اللہ کا بڑا شدید ان پہ ناراضگی غصہ تھا۔ اب سوال ہے یہ بھاری شدید ثقیل کس کا معنی ہے؟ یہ غضب میں جو تنوین ہے نا، یہ تنوین اسے کہتے ہیں تنوین تحویل، تنوین تحویل، ٹھیک ہے جی، غجا خوفناک ہولناک کے معنی میں، اس نے معنی کیا وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے سخت غصے کے ساتھ، بھاری غصے کے ساتھ، وذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ، اور یہ اس وجہ سے بھی تھا کہ بے شک وہ لوگ ہمیشہ سے کفر کرتے آ رہے اللہ کی آیات کے ساتھ، ویقتلون النبیین بغیر الحق، اور وہ قتل کرتے رہے انبیاء کو نہ حق، بلا وجہ، بغیر کسی جرم سبب معاملے کے، ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ نافرمان تھے اور وہ حد سے تجاوز کرنے والے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے نا، سب سے بدترین آدمی وہ ہے جو کسی نبی کو شہید کر دے یا نبی کے ہاتھوں جو ہے وہ مردار ہو جائے، تو اس اعتبار سے بھی یہ قوم یہود جو تھے بدترین قوم تھے کہ انہوں نے بہت سارے نبیوں کو شہید کیا۔ چلیے جی، ما ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ مایا ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، باللہ اللہ پر، والیوم الآخر اور آخر دن پر، وعمل صالحا اور انہوں نے نیک عمل کیے،
فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے ہاں. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ نہیں کوئی خوف ہوگا ان پر. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ اور نہ وہ غمگین ہوں گے. اب یہاں دو چیزیں. ایک تو سابی کون ہوتا ہے؟ اصل میں آباء و اجداد کا دین چھوڑ کے دوسرے دین میں جو جانے والا ہوتا ہے نا اس کو یہ لوگ جو ہے عرب لوگ کہتے تھے یہ سابی ہو گیا ہے، بے دین ہو گیا ہے. سمجھے؟ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سابی کہتے تھے نا کہ آپ نے جو ہے اپنا آباء و اجداد کا دین چھوڑ لیا. جیسے صحابہ کرام نے بھی ایک جگہ حملہ کیا تو لوگ کہنے لگے سباؤنا ہم سابی ہو گئے، نہیں باپ کا دین چھوڑ دیا. اللہ کہنا چاہیے تھا اسلمنا، کہنے لگے سباؤنا. تو سابی وہ ہوتا ہے جو باپ دادا کا دین چھوڑ کر کسی اور دین میں چلا جائے. بعض کا معنی مجوسی بھی کرتے ہیں لیکن مجوسی والا معنی اس کا درست نہیں ہے. اب یہاں پر ہمارے یہاں جو متجدد دین ہے نا یہود و نصارہ کے جو ہے وہ اندھے مقلد اور اندھے دل دادا ان سے جو ہے وہ قلبی محبت رکھنے والے اسلام کے بارے میں شک و شبہات کا شکار جیسے یہ غامدی اینڈ کمپنی ہے اور اس قسم کے متجدد دین جو ہے نا یہ بدبخت یہاں بھی ایک تعویل تحریف کرتے ہیں. وہ تحریف کرتے ہیں کہتے دیکھیں یہاں پر اللہ نے ذکر کیا من آمن باللہ جو بھی ایمان لاتا اللہ پر والیوم الاخر آخر کے دن پر وعمل صالحا عمل صالح یہ کام کرتا ہے. کوئی بھی کون ہوئے مایا ایمان والے ہوں، ہادو یہودی ہوں، عیسائی ہوں یا وہ سابی ہوں، مومن ہوں، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، سابی ہوں، جو بھی اللہ پہ ایمان رکھتا اس کو اجر ملے گا. لہذا جو موجودہ یہودی ہیں یہ بھی جنت میں جا سکتے ہیں، عیسائی بھی جنت میں جا سکتے ہیں، مجاسی بھی باقی بھی کافر جنت میں جا سکتے ہیں. جنت صرف مسلمانوں کے لیے نہیں ہے. کہتے کیوں؟ کہتے دیکھو رسول اللہ پہ ایمان اللہ نے شرط قرار نہیں دیا. یہ خواصت ایسے جو ہے وہ ظالم کرتے ہیں متجددین جو ہے بدبخت. حالانکہ مخاطب یہودیوں کا معاملہ تھا نا، سارا پس منظر جو ہے یہ بنی اسرائیل کا ذکر چل رہا ہے. تو بات یہ ہے پہلے نمبر پر تو ایمان باللہ میں ہی ایمان بالرسالہ شامل ہے. من آمن باللہ، ایمان باللہ کیا ہوتا ہے؟ اور جو اللہ پہ ایمان لانا. تو اللہ پہ ایمان جو اللہ نے کہنا ہے وہ ماننا ہے، جو اللہ نے کہا وہ کرنا ہے. تو اللہ نے کہا میرے نبی کو مانو، اللہ نے کہا میری کتاب کو مانو، اللہ نے کہا ہے کہ میرے دین پہ عمل پیرا ہو، اللہ نے کہا آخر پہ ایمان رکھو. تو پہلے نمبر تو ایمان باللہ میں ساری چیز شامل ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بندے سے پوچھا نا کہ یا رسول اللہ مجھے کو نصیحت کر. آپ نے کہا قل آمنت باللہ ثم استقم. ایک بات تو یہاں سے یہ باتیں ہیں. دوسرے انداز سمجھ لیں اس کے مخاطب تو تھے بنی اسرائیل. تو بنی اسرائیل کا تو ان سے تو سپیشل نبی علیہ السلام کا تذکرہ ان کی کتابیں موجود تھا. نبی علیہ السلام پر ایمان ان سے سپیشل مطلوب تھا. کیسے؟ نبی اللہ کا ذکر ان کتابوں کے اندر موجود تھا. مایا کہ النبی الامی الذی یجدونہ مکتوبا عندہم فی التوراۃ والانجیل کہ ہم نبی علیہ السلام کا تذکرہ وہ تو ان کی کتابوں کے اندر موجود تھا کہ اس نبی کو تم نے ماننا ہے. اور وہ پہچانتے تھے یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم. وہ نبی سے پہچانتے تھے جس طرح جب باپ اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے. تو لہذا نبی علیہ السلام کا ذکر تو پہلے ان کتابوں کے اندر موجود تھا اور وہ ایمان ان سے مطلوب تھا. اور اسی لیے تو جو ہے قرآن مجید نے واضح لفظوں میں کہا کہ وَقَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ. کہ ان کی کتاب موجود تھا، ایمان ان سے رسول اللہ پہ مطلوب تھا اور اسی کے لیے تو وہ ساری دنیا سے ذلیل ہو کے لٹ پٹ کے وہ مدینہ کے اندر آئے تھے اپنی کتابوں کی پیشین گوئیوں کے مطابق کہ وہ نبی جو آخری اس کے ظہور کا وقت ہوا چاہتا ہے، علامتیں نشانیاں پوری ہو رہی ہیں اور اس نبی کی ہجرت گاہ جو ہے یہ جو یثرب کا علاقہ ہوگا، کھجوروں والا علاقہ ہوگا. لیکن جب دیکھا اوہو یہ نبی بنو اسماعیل سے آ گیا، یہ تمہارا خاندانی آقا تھا، تو حسد کی وجہ سے وہ انکار ہی ہو گئے. تو اس لیے جو یہاں سے رسالت کا انکار جو ہے وہ ظلم اور تحکم ہے. کیوں؟ ایک تو ایمان باللہ میں بھی شامل ہے، دوسرا جن لوگوں کا جو اس آیت کے مخاطب سیاق و سباق میں بھی ان سے تو سپیشل ایمان بالرسالت مطلوب تھا جیسا کہ ان کتابوں میں ذکر بھی تھا، پھر ان کے سے مطلوب بھی تھا اور ان کے کفر پر جو ان پہ لعنت بھی کی گئی ہے. بات سمجھ آ گئی ہے؟ اس کے بعد ایک اور چیز جو ہے
فرمایا اللہ کو کیا بات کرنے لگے تھے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. نبی علیہ السلام کی حدیث بھی ہے، لوگوں والذی نفس محمد بیدہ، مجھے اس رب کی قسم ہے جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ما من ھذہ الامت من یہودی ولا نصرانی، لوگوں اس امت کے اندر کوئی بھی یہودی ہو عیسائی ہو، یسمع بی، جس تک میری رسالت کا پیغام پہنچ جاتا ہے، ولم یؤمن بالذی ارسلت بہ، لیکن میرا پیغام پہنچنے کے باوجود وہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان نہیں لاتا، الا ادخلہ اللہ النار، مگر پھر اللہ اس کو جہنم میں ڈال دے گا. واضح مسرہ حدیثیں بھی ہیں. پھر اگر یہاں پہ ذکر نہیں ہے تو کیا ایک ہی ایت میں پورا عقیدہ، پورا دین، پورا شرع بیان ہو جاتا ہے؟ یہ قانون ضابطہ بھی تو غلط ہے نا، کہ ایک ہی ایت میں یا ایک ہی حدیث میں پورا دین، پوری شریعت، پورا ضابطہ، پورا قاعدہ بیان نہیں ہوتا. اب دیکھو نا، سورۃ الاخلاص ہے، سورہ اخلاص، قل واللہ احد، تعدل ثلث القرآن، یہ ایک تہائی قرآن کے برابر ہے. اب کوئی آدمی کہے جی دیکھو جی 10 پاروں کے برابر، تہائی قرآن برابر ہے اس کے اندر، لیکن نبی علیہ السلام کو ماننے کا ذکر نہیں، اس میں قیامت کا ذکر نہیں، لہذا قیامت شامت کوئی نہیں ہے، نبی معاذ اللہ کو نہیں ہونا دونا. اب کوئی بدبخت یہ مانا کرے اور قل واللہ پڑھو، قل واللہ کو دلیل بنائے، تو اس کو ماسوائے جاہل اور ظالم کے کیا کہہ سکتے ہیں؟ کہ یہ قرآن سے بھی جاہل ہے، کہ اس بدبخت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں شریعت کے عقائد مسائل میں ایک مسئلہ بیان ہوا ہے کہ ایک صورت میں یا ایک آیت میں کل دین بیان نہیں ہوئے، کل عقائد بیان نہیں ہوئے ہیں. تو یہ ضابطہ ہوتا ہے کہ ساری آیات، ساری احادیث سامنے رکھ کے پھر مسئلے کا حکم جو ہے وہ بیان کیا جاتا ہے. چلیے جی. وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ انہیں کو خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے. وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، جب ہم نے تم سے پختہ وعدہ لے لیا، وَرَفَعْنَا، کہ تم جو ہے وہ نبیوں کو مانو گے، ایک دین پہ چلو گے، وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ، اور ہم نے بلند کر دیا تم پر طور پہاڑ کو، کہ جب ماننے دیکھا بھی اعراض کر رہے ہیں، مانتے نہیں ہیں، تو آپ وہ پہاڑ اوپر کر دیا، مانو پھر ورنہ آیا پہاڑ تمہارے سر کے اوپر. خذو، اور ہم نے حکم دیا تم پکڑو، ما اس چیز کو، آتیناکم، جو ہم نے تم کو دیا، بقوہ، مضبوطی کے ساتھ، واذکروا ما فیہ، تم نصیحت حاصل کرو اس چیز سے جو ہے، جو اس کے اندر ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، جو پھر اللہ کے عذاب کا شکار ہونے سے تم بچ جاؤ گے. ثم تولیتم من بعد ذلک، پھر تم پھر گئے اس کے بعد. فلولا فضل اللہ علیکم ورحمتہ، اگر نہ ہوتا اللہ کا فضل تم پر، ورحمتہ، اور اس کی رحمت، لکنتم من الخاسرین، تو ضرور تم ہو جاتے گھاٹا پانے والوں میں سے. ٹھیک ہے جی، کہ یہ تو اللہ کا شکر کرو کہ تمہیں رب نے جو زبردستی منوایا، تمہارے پہاڑ کیا، تم نے مان لیا، ورنہ تم سرکشی میں یہاں تک تھے کہ تم جو ہے وہ عزت سے، شرافت سے کس چیز کو ماننے والے نہیں تھے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ، اور یقیناً تم نے جان لیا، الذین، ان لوگوں کو، اعتدوا منکم فی السبت، جنہوں نے زیادتی کی تم سے ہفتے کے دن میں. فقلنا لہم، پس ہم نے کہا ان کو، کونو، تم ہو جاؤ، قردۃ خاسئین، قردن یا کہتا نا بندر، خاسئین، ذلیل. تو یہ ہفتے کے دن اللہ نے ان کو شکار سے منع کیا تھا. یہ سورۃ الاعراف ہے نا، سورۃ الاعراف آیت نمبر 163 سے لے کر کے 166، یہ 4 آیات جو ہیں، ان کے اندر اللہ رب العالمین نے ان لوگوں کی یہ تفصیل بیان کی ہے کہ وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اے میرے نبی علیہ السلام سے سوال کیجئے اس بستی کے بارے میں جو اس دریا کے کنارے واقع تھی. اِذْ يَعْدُونَ فِي السَّبْتِ، لا تعدوا، اعتدوا منکم فی السبت، لفظ زیادتی کی. اذ یعدون فی السبت، جو ہفتے کے دن میں کیا کرتے تھے، زیادتی کرتے تھے. اذ تعتیہم حیطانہم یوم سبتہم شرعا،
کہ جب ان کا جہاں آتی تھی ان کے پاس ان کی مچھلیاں ان کے ہفتے والے دن شرعن سر اٹھا ہوئے اوپر اچھل اچھل کے باہر آتی تھی، تو پھر ان کو بھی دے کے نا پھر ان کا بھی دل جو وہ قوموں کو کرتا تھا بھی آئے قابو کر رہے ہیں اتنی مچھلی، تو زیادہ آزمائش تھی نا، تو جب یہ چیز آزمائش تھی تو پھر یہ چیز بھی ان کو پریشان کرتی تھی. مایا و یوم لا یسبتون، اور جب ہفتے کا دن نہیں ہوتا تھا لا تاتیہم، وہ نہیں آتی تھی. میں کذالک نبلوہم بما کانوا یفسقون، پھر نافرمانوں کو ہم اس طرح آزماتے ہیں. یعنی بعض کا اللہ کو چیز دے کے آزماتا ہے، بعض کا اللہ کو چیز روک کے آزماتا ہے. اب دیکھو نا جس دن آزمائش تھی اس دن مچھلیوں کی فراوانی بھی تھی. آزمائش صرف یہ نہیں ہوتی کہ بندے کا مال نہیں ہے، آزمائش یہ نہیں ہوتی کہ بندے کا وسائل نہیں ہے، آزمائش یہ نہیں ہوتی کہ اس کے پاس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے اسباب نہیں ہے. بسا اوقات اللہ وافر اسباب دے کے کھلا پیسہ، دنیا کی دولت، فراوانی، عزت، شہرت، دنیا کا مال و دولت دے کے بھی اللہ بندے کو آزماتا ہے کہ میرے دین پہ قائم رہتا ہے کہ بد دماغ ہو کے دین سے نکل جاتا ہے. آزمائش دونوں طرح ہوتی ہے. چلیے جی، تو پھر آگے اللہ نے وہ ذکر کیا کہ لوگوں نے روکا وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا، کہ ایک بار لوگوں نے کہا تم کیوں سمجھاتے ان لوگوں کو جو اللہ مہلک کو اللہ لا گئی عذاب دینے والا ہے، جو ہے وہ مُعَذِّبُ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ، رب کے اب عذر پیش کر سکیں وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ. ٹھیک ہے جی. تو بہرحال یہ اللہ نے پورا واقعہ یہ یہاں پر سورۃ الاعراف آیت 163 سے لے کے 166 تک ان کی زیادتی کا انداز بیان کیا ہے. تو اب انہوں نے جس انداز سے یہ چیز حرام تھی شکار ہفتے کا حلال کیا، یہ اس چیز پر انشاءاللہ پھر کل ہم تفصیل بیان کریں گے. شریک قاعدہ ضابطہ بھی کہ اسلام کے اندر کچھ چیزیں صریحاً حرام ہیں اور کچھ صریحاً حلال ہیں، کچھ چیزیں مشتبہات ہوتی ہیں ان سے بچنا فرض ہوتا ہے. اسی طرح ایسا انداز، ایسا حیلہ، ایسا چور رستہ، ایسا خفیہ طریقہ اپنانا جس سے حرام کو حلال کیا جائے، وہ حیلہ جو ہوتا ہے وہ بھی شرعاً حرام ہوتا ہے. یہ بات انشاءاللہ اس پر کل ہم تفصیل سے کچھ بات کریں گے انشاءاللہ. پھر اس سے آگے کل جو پڑھیں گے ہمارا ٹائم پورا ہو گیا. سبحان اللہ بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. گھر کے سارے افراد، جب میں نے بتایا تھا نانا کیا دادا کیا، جب دادا تک میں نے ذکر کر دیا